منبر پاک پر جلوہ بار معزز مقتدر محترم علماء ذوی الاحترام، قاری خوش الحان، ائمہ علی مقام، بالخصوص صدر اجلاس، ہمدرد قوم و ملت، مفکر قوم و ملت، گرامی قدر حضرت علامہ مولانا قاضی میراث صاحب قبلہ عثمانی مدث اللہ العالی و دیگر ثناخان مصطفیٰ و حاضرین منبر، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هن لباس لكم وانتم لباس لهن، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بگردابی بلا افتاد کشتی، ضعیفہ دل شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاکمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، مکار خواہش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، نہ دارم جست ملجائے نہ دانم جست ماوائے، تو ای خود سازو سامانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیب چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ، رضایت سائل بے پر تو ای سلطان لا تنہر، شہا بحر ادی خانم اغثنی یا رسول اللہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ پورا مجمع دل لگا کر کے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ بڑی اونچی آواز میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، ابھی صرف 11 بجنے کے قریب ہے اور ایسا محسوس ہو گیا کہ جسے رات کے 2 بج گئے ہوں۔ اتنی سردی نہیں ہے آپ کے یہاں، برائے نام ٹھنڈ ہے، بالکل بہت معمولی سی، پر بات یہ ہے کہ موسم کی سردی سے آدمی متاثر نہیں ہو رہا ہے جتنا وہ اپنی سستی اور کاہلی کی بنیاد پر سرد ہو رہا ہے۔ اللہ کریم کرم فرمائے، پروردگار اپنے حبیب پہ صدقہ ہے۔ جلسے بڑی محنت سے ہوتے ہیں، صاحب خانہ نے جلسے کو سجانے اور سنوارنے میں کوئی کمی نہیں رکھی، بیٹھنے کا معقول انتظام ہے۔ تقریباً 2-3 مہینے پہلے سے علی جناب جمیل اتاری صاحب مجھ سے کانٹیکٹ میں تھے، رابطے میں تھے، اور باوجود اس کے کہ کوئی صورت آنے کی بن نہیں پا رہی تھی، پھر بھی ان کی محبت مجھے یہاں کھینچ کر لائی، اور میں جس سچویشن میں بھی تھا حاضر ہوا، مگر تھوڑی سی ذہن کو ٹھیس لگی کہ صرف 11 بجے ایسا ماحول کیسے کریٹ ہو گیا۔ اگر ایسا تھا تو مجھے پہلی تقریر کروا دیتے تو اور بہتر رہتا،
بہرحال میں اپنے میزبان سے یہ گزارش کروں گا جو حضرات ضرورت سے گئے ہیں اگر وہ ہو سکے تو تشریف لے آئیں، ورنہ جتنے بیٹھے ہیں یہ بہت ہیں، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل بہت بڑے مجمع کی بنیاد پر بڑی نہیں ہوتی، وہ ہم بول دیتے ہیں کہ چھوٹی سی محفل ہے یا بڑی محفل ہے، مجمع کی کثرت و قلت کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے، مگر یاد رکھو اللہ اس کے رسول کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہ محفل ہمیشہ بڑی ہی ہوتی ہے، سننے والے کم ہوں یا زیادہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس زمین پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، جب حدیث پاک میں یہ آیا کہ اللہ پاک اس زمین کے اس حصے کو اتنی دیر کے لیے جتنی دیر خدا و رسول کا ذکر ہوتا رہے اللہ اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیتا ہے، اور وہاں کے بیٹھنے والوں کے لیے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا 1400 برس پہلے، میرے دیوانوں جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو خاموش نہ رہا کرو، یوں ہی نہ گزر جایا کرو، بلکہ کچھ میوے چن کر کے کھایا کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جنت دنیا میں کہاں ہے؟ سرکار جنت تو سدرہ کے قریب ہے۔ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا دنیا میں بھی جنت ہے۔ پوچھا کہاں؟ ارشاد فرمایا جہاں اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں وہ جگہیں جنت کے باغ بن جاتی ہیں، اور ان میں جب تم بیٹھا کرو تو خاموش نہ رہا کرو بلکہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کی صدائیں بلند کیا کرو، چونکہ یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اس باغ کے میوے ہیں۔ تو آپ اگرچہ بظاہر کم ہیں مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ جانے اللہ نے کتنے فرشتے اس محفل میں بھیجے ہوں گے۔ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں باوجود اس کے کہ کچھ اپنی ضرورت سے جا چکے ہیں، چونکہ اب آخری خطیب اور مین خطیب بننا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے، اس کا نمبر جب آتا ہے جب سارا معاملہ کلیئر ہو چکا ہوتا ہے، اوپر سے بھی اور سامنے سے بھی۔ کوئی بات نہیں، ہمیں اپنے میزبان کی نیت کو دیکھنا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اسلام میں جتنا بھی ثواب ملتا ہے علماء تشریف رکھتے ہیں، حضرات سے پوچھیے گا کہ وہ نیت کی اچھائی پر ملتا ہے۔ نیت اچھی ہو تو مسلمان کا مسکرانا بھی عبادت ہوتا ہے، اور نیت اچھی نہ ہو تو مسجدوں میں جا کے سر جھکانا بھی بغاوت بن جاتا ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ تشریف رکھیں گے انشاءاللہ پروردگار ہر لمحے کو کامیاب فرمائے گا۔ میں 2-3 شعر سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اگر آپ کا جی چاہے باتیں اچھی لگیں اچھی نہ بھی لگیں نا تو یہ مت دیکھو کون بول رہا، یہ دیکھو کیا بول رہا۔ شیخ سعدی فرماتے کسی دیوار پر کوئی نصیحت لکھی ہو تو دیوار کو نہ دیکھو دیوار کیسی ہے، نصیحت کو دیکھو نصیحت کیسی ہے۔ آپ کے لب ہلیں گے تو فرشتوں کا قلم چلے گا، آپ سبحان اللہ کہیں گے مجھے حوصلہ ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ شعر سنیے گا کہ شکست سطوت اصنام کی ضرورت ہے، شکست سطوت اصنام کی ضرورت ہے۔ اصنام صنم کی جمع ہے، اور صنم کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں۔ شکست سطوت اصنام کی ضرورت ہے، ہر ایک دور کو اسلام کی ضرورت ہے۔ شکست سطوت اصنام کی ضرورت ہے، ہر ایک دور کو اسلام کی ضرورت ہے، اور جہاں جہاں پہ بھی انسانیت خطرے میں، جہاں جہاں پہ بھی انسانیت خطرے میں وہاں وہاں تیرے پیغام کی ضرورت ہے۔ جہاں جہاں پہ بھی انسانی، اور کہاں نہیں ہے انسانیت خطرے میں، آج سوشل میڈیا کا زمانہ سب آپ کی انگلیوں پر ہے۔ جہاں جہاں پہ بھی انسانیت خطرے پہ وہاں وہاں تیرے پیغام کی ضرورت ہے، اور جنہیں بتانے سیاست کا پیار لے ڈوبا، جنہیں
بتانے سیاست کا پیار لے ڈوبا، اب ان لبوں کو تیرے نام کی ضرورت ہے، جنہیں بتانے سیاست کا پیار لے ڈوبا، اب ان لبوں کو تیرے نام کی ضرورت ہے۔ حضرات، شادی کا پروگرام ہے اور چونکہ جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، جس عنوان پر ہمیں ڈسکشن کرنا ہے، وہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایسا عنوان ہے کہ سبھی کو اس سے گزرنا ہے۔ میں تھوڑا سا عام روش سے ہٹ کر کے بولنے کی کوشش کروں گا آج کی اس تقریب کے تقاضوں کے تحت۔ شادی کیا ہوتی ہے، شادی کس کو کہتے ہیں، شادی کی ڈیفینیشن کیا ہے، شادی کی پریبھاشا کیا ہے، شادی کی امپورٹنس کیا ہے، نکاح کی اہمیت کیا ہے، نکاح ہے کیا۔ چند باتیں سمجھ میں آ جائیں نا تو زندگی جنت نشان بن سکتی ہے۔ شادی کرنا بڑا آسان ہے، شادی کو نبھانا بڑا مشکل کام ہے۔ اگر دولہا دلہن دونوں اپنی ذمہ داری اور رسپانسبلٹیز کو محسوس کر لیں تو اللہ کی عزت کی قسم گھروں میں ٹینشن کریٹ نہیں ہوگی، بلکہ گھر جنت نشان بن جائیں گے۔ پریشانی یہ ہے کہ نہ دولہا کو یہ خبر ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اور نہ دلہن کو یہ خبر ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے۔ اگر آپ سارے توجہ فرمائیں، میرے علماء میری پشت پناہی فرمائیں، اور آپ نیچے سے توجہ فرمائیں تو میں کوشش کروں گا کہ میرا موڈ بنے آپ کی محبتوں کی بنیاد پر، اور میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت کر دوں۔ سنیں، کس کو کہتے ہیں شادی، نکاح کیا ہوتا ہے؟ شادی اس پوتر، پاک اور خوبصورت رشتے کا نام ہے جو سب سے پہلے زمین کے کسی گوشے میں نہیں بنا بلکہ جنت میں بنا تھا۔ سارے رشتے زمین پر بنے، میاں بیوی کے رشتے کو چھوڑ کر ماں باپ کا رشتہ، چچا بھتیجے کا رشتہ، خالہ بھانجے کا رشتہ، دوستی کا رشتہ، پڑوسی کا رشتہ، دنیا میں سارے رشتے انسان کے انسان سے وجود میں آئے وہ زمین پر آئے۔ یہ وہ خوبصورت رشتہ ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے زمین پر نہیں بلکہ جنت میں بنا۔ کس کا بنا؟ ہمارے باپ اور آپ کے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح جنت میں ہماری ماں حضرت حوا سے ہوا۔ کیسے ہوا؟ بس اشارے کی زبان میں سمجھ لیجئے گا۔ جناب آدم علیہ السلام کی بائیں جانب کی پسلی سے میرے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ دیکھو رب کی شان یہ ہے۔ آج پریشانی یہ ہے نا کہ ہم نے رب کی معرفت حاصل کرنا چھوڑ دی، ہم نے رب کو تلاش کرنا چھوڑ دیا، ہم نے رب کی قدرت کے نظاروں کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج سچویشن یہ ہے کہ لوگ نگاہوں سے دیکھنے کے باوجود اگنور کرتے ہوئے نظر آتے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ذرا سوچیں، کون ہے خدا؟ Who is God؟ اللہ ہے کون؟ اس کی قدرتوں کے اگر نظارے آپ کرنا چاہیں تو آپ کو کسی برفیلے پہاڑ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی باڈی کے انٹرنل سچویشن پر غور کریں گے تو خدا کی قدرت کے بے شمار نظارے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کون ہے اللہ؟ میرا ٹاپک نہیں ہے، مگر چونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں جانب کی پسلی سے میری ماں اور آپ کی ماں حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اللہ وہ ہے جو پروردگار بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کی تخلیق فرماتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیتا۔ اللہ وہ ہے جو 80 برس کی عمر میں حضرت حنا کے حضرت مریم پیدا فرماتا۔ اللہ وہ ہے جو حضرت مریم کے بغیر شادی کے ان کو عیسیٰ جیسا شہزادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اگر باہر نکل کے سر اٹھاؤ آسمان کی جانب دیکھو تو میرے مولا نے بغیر پلر کے اتنے بڑے آسمان کو کھڑا کر دیا ہے۔ 10 بائی 10 کا لینٹر آپ بغیر پلر کے کھڑا نہیں کر سکتے۔ یہ میرے رب کی شان ہے کہ اس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر پلر کے کھڑا کر دیا۔ کون ہے خدا؟ خدا وہ ہے جس نے زمین کا فرش بچھایا، آسمانوں کے شامیانے لگائے، عرش مجید کا عظیم الشان تخت سجایا، دریا اور سمندروں کی سبیلیں لگائیں، مشارق و مغارب کو وجود بخشا۔ اللہ وہ ہے جس نے ستاروں کی انجمن کو مہکایا۔ اللہ وہ ہے جس کے دستے قدرت کے ریموٹ کنٹرول کی بنیاد پر چاند و سورج
اپنا سفر طے کر رہے ہیں۔ خدا وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں ڈبو دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے سبحان اللہ ستاروں کی انجمن ایسی جگمگائی، آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ستارے جو آج تک ہماری کوانٹٹی میں نہیں آ سکے، ہمارے شمار میں نہیں آ سکے، وہ ستارے جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری زمینیں اٹھا کر اس ایک ستارے پر رکھی جا سکتی ہیں، اور کتنے ستارے وہ ہیں جو ابھی طلوع ہونا باقی ہیں، مگر باوجود اس کے ستارے کبھی ٹکراتے نہیں ہیں، یہ ستارے آپس میں بھڑتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ جس دن بھڑیں گے اس دن کی خبر بھی میرے اللہ نے قرآن میں دی، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ستارے ٹکرا جائیں گے اس دن تو قیامت آئے۔ ستاروں کا ٹکرانا قیامت کی علامت ہے۔ تو خدا کون ہے؟ پروردگار وہ ہے جس کے دست قدرت میں چاند و سورج کا ریموٹ کنٹرول۔ آپ دیکھیں سورج روزانہ مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبتا ہے۔ دنیا کہتی ہے، سائنسداں کہتے ہیں زمین گھومتی ہے، آج مجبور ہوئے گھٹنے ٹیکے ان کی سائنس نے، اور سورہ یاسین میں اللہ نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا کہ زمین نہیں گھومتی ہے، چاند و سورج سفر طے کر رہے ہیں۔ کون ہے پروردگار عالم؟ آپ ذرا کوشش کریں کہ آج 20 دسمبر 2022 کو جتنے بج کے جتنے منٹ جتنے سیکنڈ پر سورج نکلا ہے نا، آج سے 2000-5000 برس پہلے بھی 20 دسمبر کو اتنے ہی بج کے اتنے منٹ پہ سورج نکلا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ دستے قدرت میں اس کا نظام ہے جو آج تک کبھی لیٹ نہیں ہوتا ہے۔ روزانہ سورج اپنے وقت پر نکل کے اپنے وقت پر ڈوب جاتا ہے۔ ہزار برس گزر گئے اور آنے والے 500 برس کے بعد بھی اگر دنیا قائم رہی نا تو سورج آج کی تاریخ میں جس وقت جتنے منٹ پر نکلا ہے انشاءاللہ اس دن بھی اتنے وقت اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر نکلے گا۔ مجھے بتاؤ، کوہرے کا زمانہ، سردی کا موسم ہے، گاڑیوں میں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، ٹریفک جام ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، آج تک سورج چاند آپس میں ٹکرائے نہیں، آج تک یہ کبھی لیٹ نہیں ہوئے۔ کیوں لیٹ نہیں ہوئے؟ یہ نظام قدرت ہے، یہ پروردگار کے دستے قدرت میں اس کا ریموٹ کنٹرول ہے۔ سورج روز نکلتا ہے اپنے وقت پر، روز ڈوب جاتا ہے، چاند روز نکلتا ہے روز چھپ جاتا ہے، روزانہ ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس پروردگار نے زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو پیدا فرما دیا، مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے پروردگار کی کہ جب ہم اور آپ اپنی ماؤں کے شکم میں تھے، بتاؤ ماں بہنوں کو خبر بھی نہ ہوئی کہ فرشتہ آیا اور پیٹ کے اندر شکم کے اندر ہمارے ہاتھ پیر ناک زبان منہ چہرہ جسامت باڈی بنا کر کے چلا گیا، ماں کو خبر نہ ہوئی کب فرشتہ آیا، کب جسم بنا دیا، کب روح ڈال دی گئی، کھانے کی ضرورت پیش آئی، اس میرے اللہ نے ماں کے شکم کے اندر ماں کی ناف سے بچے کا کنیکشن جوڑ کے اس کے شکم میں روزی پہنچا دی۔ جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہمیں بھوکا نہیں رکھا، وہ پروردگار دنیا میں آنے کے بعد کیسے بھوکا رکھ سکتا ہے؟ وہ مولا دنیا میں کیسے بھوکا ہم کو سلا سکتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے اسی وقت فرشتہ اس کے حصے کی روزی اس کی پیشانی پر لکھ کر کے چلا جاتا ہے، جب تک ایک دانہ بھی رزق کا باقی رہے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں اس کی موت اس کو ٹچ نہیں کر سکتی ہے، موت اس کو نہیں آ سکتی ہے۔ پتا چلا رزق حفاظت کرتا ہے انسان کی زندگی کی، تو اللہ اگر چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر کے دکھا دے، اور دکھایا پروردگار نے۔ اسی مولا نے جناب آدم علیہ السلام کو جنت میں اون پر طاری کر دی، ورنہ یاد رکھو جنت میں نیند نہیں آتی ہے، جنت میں اون نہیں آتی ہے، جنت میں چاند و سورج نہیں ہوں گے، جنت میں دوپہر کی تپش نہیں ہوگی، جنت میں اصل میں آپ کہیں گے پھر ہوگا کیا؟ تو یاد رکھو جنت میں نہ رات کا اندھیرا ہوگا، جنت میں نہ دوپہر کے تپتی ہوئی دھوپ کی شدت ہوگی، تو پھر جنت میں ایٹماسفیئر کیا ہوگا، جنت میں ماحول کیا ہوگا، جنت میں سما کیا ہوگا؟ اگر صبح کو اٹھو تو پتا چلے کہ جنت کیسی ہوگی، جنت کا سما کیسا ہوگا، جنت کا ایٹماسفیئر کیسا ہوگا۔ جب آپ صبح صادق کو رمضان شریف میں چونکہ فجر سبھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، سنیں 12 مہینے نماز فجر ادا کیجئے۔ نبی یہ رحمت ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے، یعنی دنیا اور جو دنیا میں ہے اس سے کہیں زیادہ قیمتی نماز فجر کے 2 فرض ہیں۔
نبی یہ رحمت فرماتے ہیں نماز فجر کی 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز فجر جو ہے وہ جتنا دنیا میں ہے اور دنیا میں جتنا سب کچھ ہے، دنیا کے خزانے ہیں، دنیا کے اصل میں سونا چاندی ہے، دنیا میں جتنے زمینوں میں خزانے ہیں، بر اعظم میں جتنے بر اعظم میں پانچوں بر اعظم میں جتنے خزانے ہیں، نبی کی رحمت ارشاد فرماتے ہیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر فجر کی 2 رکعتیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ فجر میں اٹھتے نہیں تو ہم کو محسوس ہی نہیں ہوتا، تو جنت میں سما کون سا ہوگا؟ علماء تشریف رکھتے ہیں۔ چاند و سورج تو چونکہ لپیٹ دیے جائیں گے، وہ جو صبح صادق کے وقت آسمان پر پو پھٹتی ہے، ایک نوری سما آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ جب رات جانے والی ہوتی ہے، دن آنے والا ہوتا ہے، اصل میں یہی جنت کا سما ہے، یہی جنت کا انوائرمنٹ ہے، یہی جنت کا وقت ہے۔ پتا چلا یہ نوری سما ہے۔ اب اگر غور کریں نا تو اس نوری وقت میں مصطفیٰ جان رحمت مکے کی وادیوں میں سیدہ آمنہ کے شکم مبارک سے تشریف لا رہے تھے، جو کہ نوری پیغمبر نوری وقت میں نوری شکم سے دنیا میں جلوہ گر ہو رہا تھا۔ یہ جنت کا وقت ہے اور یہ جنتیوں کا سما ہے۔ تو جناب آدم علیہ السلام کو نیند تو نہیں کہہ سکتے، چونکہ نیند سے جنت پاک ہے۔ وہاں جو کھائیں گے نا، کھا کر کے سستی نہیں آئے گی۔ جنت کی غذائیں جب آپ کو ملیں گی، جنت میں سب سے پہلے مچھلی کے کباب ملیں گے کھانے کے لیے، ان کو جن خوش نصیبوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور وہاں کھانا کھانے کے بعد نہ ٹوائلٹ باتھ روم کا کوئی ٹینشن ہوگا، نہ وہاں پر سستی اور کاہلی کی کوئی پرابلم کریٹ ہوگی۔ جنت میں ڈکار آئے گی، کھانا ہضم ہو جائے گا، نہ وہاں نیند کا کوئی ٹینشن ہوگا۔ یہاں رات کے 11 بجے کرسیاں خالی ہو گئی، جنت میں نیند اور اونگ کا کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو پھر آپ کہیں گے جنت میں کیا ہوگا؟ ارے جنتی غذائیں، جنتی ماحول یہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر سرکار آدم علیہ السلام پر جنت میں نیند طاری نہیں ہوئی بلکہ ایک اونگ طاری ہوئی، اور اس اونگ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بائیں جانب کی ایک پسلی سے، جو دل کے بالکل قریب والی پسلی تھی، اسی سے حضرت حوا کی تخلیق فرمائی، حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جناب آدم علیہ السلام کی نگاہ اٹھی، حضرت حوا کو دیکھا، ہماری ماں بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسینہ و جمیلہ تھی۔ روایت میں آتا ہے اتنی خوبصورت تھی حضرت حوا کہ آسمانوں کے فرشتے اللہ سے اجازت لے کر کے جنت میں حضرت حوا کا دیدار کرنے جاتے تھے، حضرت حوا کی زیارت کرنے جاتے تھے۔ جناب آدم علیہ السلام نے دیکھا ایک خوبصورت عورت کھڑی ہوئی ہے، آپ نے ہاتھ بڑھانا چاہا۔ سنیں غور سے، اپنی تاریخ پڑھیے گا، اپنی ہسٹری پڑھیے گا، اپنا اتہاس پڑھیے گا۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، دوسرے انسان حضرت حوا ہم سب کی ماں ہے۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، آواز آئی آدم ٹھہرو، حوا ابھی تمہارے لیے حلال نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کی جانب کر لیا، پوچھا مولا کیا کروں؟ کہا پہلے حوا کا مہر ادا کر دو۔ پوچھا مولا یہ مہر کیا ہوتا ہے؟ آواز آئی بے اختلاف روایت، اے آدم حوا کا مہر یہ ہے، میرا محبوب جو نبی آخر الزمان ہوگا، جو آخر میں تشریف لائے گا، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، اگر حوا کو اپنے لیے حلال کرنا چاہتے ہو تو مہر یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ پر 21 مرتبہ درود و سلام پڑھنا۔ یہ حوا کا مہر ہے۔ یہاں ایک جملہ ٹھہر کے بول لوں، دل پہ اثر کرے تو خاموش مت بیٹھیے گا۔ حضرت تشریف فرما ہے، پوچھیے گا، قاضی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، پوچھیے گا۔ پتہ چلا حوا کا مہر ادا ہوا تو حضرت حوا جناب آدم علیہ السلام کے لیے جائز اور حلال ہو گئی ہے۔ پتہ چلا کہ درود و سلام وہ خوبصورت تحفہ ہے، وہ خوبصورت مہر تھا ان کا، کہ آج جس درود و سلام پر قوم کنٹروورسی کریٹ کر رہی ہے، جس درود و سلام پر جھگڑے فسادات ہو رہے ہیں، جس سلام کو لے کر کے آپس میں بحث و مباحثہ اور مناظرے ہو رہے ہیں، ذرا میں جملہ بولوں تو غلط نہیں ہوگا، حضرت درود و سلام اس بیش قیمت تحفے کا نام ہے کہ جناب آدم سے لے کر آج تک دنیا میں 6 ارب سے زیادہ کی آبادی اس وقت موجود ہے، اس سے پہلے اربوں جا چکے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تھے، ان کی موجودگی میں ان کی اولاد بڑھ کر کے 1 لاکھ کے قریب ہو گئی تھی۔ جتنی اولاد آدم آ چکی ہے، جتنی موجود ہے اور جتنی آنے والی ہے، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ سارے کے سارے اگر پیدا ہوئے ہیں تو مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے کے صدقے میں ہوئے ہیں۔
کیوں ہوئے؟ چونکہ درود و سلام پڑھا نا تبھی تو حوا حلال ہوئی، تبھی تو ان کا مہر ادا ہوا، اور جب مہر ادا ہوا تو زوجیت میں آ گئی، ان کی بیوی بن گئی، ہماری ماں بن گئی، جب زمین پر آئی تو اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ سلام اور درود و سلام، سبحان اللہ۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں ان بھائیوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا کے ذریعے الٹی سیدھی کلپ سن کر کے اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ سنیے، جب بھی کوئی کلپ سنے اور ذہن و دماغ پریشان ہو، ان علماء کی بارگاہ میں آئیے گا، ان کے سامنے زانو ادب طے کیجیے گا، ان سے پوچھیے حضرت اس حدیث پاک کے بارے میں کیا مفہوم بنتا ہے، حدیث ناسخ ہے کہ منسوخ ہے، حدیث کے راوی کیسے ہیں، حدیث کی نوعیت کیا ہے، حدیث کے اسماء و رجال کا علم ہونا چاہیے، حدیث پاک کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے، ورنہ یاد رکھو ہزاروں دروازے سوشل میڈیا سے بربادی کے کھلے ہوئے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، علم واٹس ایپ کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا ہے، علم اصل میں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے حاصل نہیں ہوتا ہے، علم سوشل میڈیا کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے تو علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے کے صدقے میں ہوتا ہے، علماء کے سامنے زانو ادب طے کر کے ہوتا ہے، درسگاہوں میں 8-10 برس بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں تب علم حاصل ہوتا ہے۔ جب بھی اس طرح کی کوئی سچویشن کریٹ ہو، آئیے گا، پوچھئے گا، بتائیں اس کے بارے میں کیا ہے، بتائیں اس کے بارے میں کیا ہے۔ آج اصل میں درود و سلام، درود پر تو چلو سارے ہی اتفاق رکھتے ہیں کم و بیش الا ماشاءاللہ، مگر سلام پر آج بھی جھگڑے ہیں، سلام پر آج بھی ٹینشن ہے، سلام پر آج بھی مناظرے ہیں، سلام پر آج بھی مباحثے ہیں، سلام پر آج بھی گھر میں 2 دیواریں ہو گئی۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر باتیں دل پر اثر کرے نا قرآن و حدیث کی روشنی میں، خاموش مت بیٹھیے گا، سنیں جو سلام کی مخالفت کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں پیارے تو پیدا ہی سلام کے صدقے میں ہوا تھا۔ اب رہا سوال یہ کہ جس دن تجھے پیدا کیا گیا تھا اس دن بھی اللہ نے ہم سب کے بعد حضرت آدم سے درود و سلام پڑھوایا تھا، اور جس دن قیامت میں جمع ہوں گے اس دن کے بارے میں بھی میرے مولا نے کہا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، محبوب تجھ پر سلام وہی پڑھیں گے جو اصحاب یمین میں سے ہوں گے، تجھ پر درود وہی پڑھیں گے جو دائیں طرف ہوں گے، تجھ پر سلام وہی بھیجیں گے جو جنتی ہوں گے، تجھ پر سلام کا تحفہ وہی پیش کریں گے جو اصحاب یمین میں سے ہوں گے۔ اصحاب یمین کس کو کہا؟ جنتیوں کو کہا، دائیں طرف والوں کو کہا، رائٹ ہینڈ والوں کو کہا، جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا ان کو جنتی کہا، جو لیفٹ ہینڈ پر ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا میرے مصطفیٰ تجھ پر سلام دائیں جانب والے پڑھیں گے، تجھ پر سلام جنتی پڑھیں گے، تجھ پر سلام اہل ایمان پڑھیں گے، تجھ پر سلام عاشق پڑھیں گے۔ پتہ چلا محشر میں بھی سلام مصطفیٰ پر وہی بھیجے گا جس کو دنیا میں سلام پڑھنے کی عادت ہوگی، جو دنیا سے سلام پڑھتا جائے گا۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے تھے مدینے میں پہنچنے کے بعد لوگوں میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پڑھا کرتا تھا، اعلان نبوت سے پہلے جس کے سلام کی آواز میرے کانوں میں آتی تھی، یا رسول اللہ ہم نے عالم تصور میں گنبد خضرا کی جانب رک دیا، میرے آقا کیا آپ اسی پتھر کو پہچانتے؟ سرکار 53 سالہ مکے کی زندگی، سرکار 53 ایئرس مکے کی زندگی آپ کی گزری، آقا مکے کی وادیوں سے آپ گزرے، سرکار سینکڑوں وادیوں سے آپ گزرے، مکے کی پوری زمین پتھریلی ہے، چاروں طرف پہاڑ پتھر کے ہیں، وہ تو زمین ہی ایسی ہے جہاں مصطفیٰ تشریف لائے تھے کہ وہاں زمین بھی پتھر کی ہے، پہاڑ بھی پتھر کے ہیں، آب و ہوا بھی پتھریلی ہے، حتیٰ کہ ان ظالموں کے دل بھی پتھر کے تھے۔ اگر پتھر کے نہ ہوتے تو اپنی بیٹیوں کے اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے، اگر پتھر کے نہ ہوتے اپنی ہونے والی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے زیر زمین نہ دفناتے، مگر قربان جاؤ اللہ چاہتا اپنے محبوب کو لندن کی زمین پر اتار دیتا، پیرس کی زمین پر اتار دیتا، یورپ کی حسی وادیوں میں اتار دیتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ان پتھر دل سنگ دل عرب کے جاہلوں کے درمیان رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، وہ جو کل چلتے ہوئے قافلوں کو لوٹتے تھے، وہ جو کل راہزن بنے ہوئے تھے، مصطفیٰ کے دامن کرم میں آئے، اللہ نے انہیں رہبر بنا دیا، اللہ نے انہیں پیشوا بنا دیا، اللہ نے انہیں مقتدا بنا دیا، اللہ نے انہیں امام بنا دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا
کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سرکار چاہتے نا، اگر اللہ چاہتا جزاک اللہ تو مصطفیٰ کو اصل میں لندن، پیرس، یورپ، فرانس کی ہریالی اور گرین وادیوں میں اتار سکتا تھا۔ مصطفیٰ عرب کے جاہلوں میں تشریف لائے، رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں سرکار، آپ تو سینکڑوں وادیوں کے درمیان سے گزرے، ہزاروں پتھروں نے آپ کے چہرے والضحیٰ کی زیارت کی، میرے مصطفیٰ جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑا کرتا تھا۔ مدینہ پہنچ کے سرکار نے یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی، کبھی کبھی جواب سوال کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے، جواب اسی میں پوشیدہ ہے۔ سرکار آپ اور پتھروں کو کیا کیوں نہیں جانتے میرے مصطفیٰ، اور اس کو کیوں جانتے ہیں یا رسول اللہ؟ جواب اسی میں ہے، جواب یہ ہے کہ اس پتھر کو مصطفیٰ اس لیے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ یہ حضور پر درود و سلام پڑا کرتا تھا۔ فیصلہ ہو گیا، جب میرے مصطفیٰ درود و سلام پڑھنے والے پتھر کو پہچان سکتے ہیں تو درود و سلام پڑھنے والے امتی کو کیسے بھول سکتے ہیں، اپنے غلام کو کیسے بھول سکتے ہیں، اپنے امتی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ بلکہ ہمارا تو وجدان یہ کہتا ہے، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے، ہمارا کانفیڈنس یہ کہتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے، اگر آپ جیسا سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول جب قبر میں جائے گا اور فرشتے سوال کریں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو یہ بات کوئی بعید نہیں ہے کہ مصطفیٰ کا اگر کرم ہو تو نبی رحمت ارشاد فرما دے اے فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو کہ یہ میرے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، یہ مجھ کو پہچانتا تھا کہ نہیں پہچانتا تھا۔ مصطفیٰ کرم فرما دے تو فرما سکتے ہیں فرشتوں ہٹو، یہ میرا وہ غلام ہے جو پوری زندگی درود و سلام کی کثرت کیا کرتا تھا۔ ارے جب ہم درود و سلام پڑھنے والے پتھر کو پہچان سکتے ہیں تو درود و سلام پڑھنے والے اس امتی کو قبر میں کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور اگر وہ عاشق رسول ہوگا تو پھر یوں کہے گا فرشتوں پوچھتے کیا ہو، لو سینہ چیر کر دیکھو میرے دل میں شبیہ احمد مختار رکھی، میرے دل میں شبیہ احمد مختار رکھی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جن باتوں پر ہمارے یہاں کنٹروورسیز کریٹ ہو رہی ہیں، جن باتوں پر اختلاف ہو رہا ہے، یہ پڑھنے کا زمانہ ان کو پڑھیے گا۔ اب ماشاءاللہ اسٹیج ہمارا دیکھیے بڑا ہوا، سنیے بہت غور سے توجہ کے ساتھ، اتنی دیر بیان کروں گا جتنا وقت اجازت دے رہا، زبردستی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سنیے بات یہ ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے، عقیدہ بھی فریش ہونا چاہیے، عمل کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، عقیدے کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ اصل میں روز اول میں جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا مہر ان کے لیے منتخب کیا، حضرت حوا کے لیے کیا فرمایا؟ ذرا مہر یہ ہے کہ حوا کے مہر کے لیے سرکار پر میرے مصطفیٰ پر 17 یا 21 مرتبہ درود و سلام پڑھ دو۔ جناب آدم نے درود و سلام پڑھا، اس بات کو یہی یاد رکھیے گا۔ اب میدان محشر میں سب جمع ہوں گے، قرآن کہتا فسلام لک من اصحاب الیمین، وہاں بھی انڈیکیشن دے دیا کہ سلام وہی پڑھیں گے جو اصحاب یمین میں سے ہوں گے۔ اب بیچ کا جو وقفہ ہے، بیچ کا جو خلا ہے، بیچ کی جو زندگی ہے، سنے غور سے توجہ کے ساتھ، لوگ کہاں تک سلام سے بھاگیں گے مجھے بتائیے آپ، کہاں تک سلام کی مخالفت کریں گے؟ کیوں سلام کو اتنا ڈینجرس سمجھنے لگے معاذ اللہ، کیوں سلام سے بھاگنے لگے؟ وہ سنیں، ہم تو بلکہ یوں کہتے ہیں دو لفظوں کے اندر، درود پر اگرچہ کوئی اختلاف نہیں کرتا ہے، سلام پر بہت سے اختلاف کرتے ہیں، ایک ہی جملے میں جواب سنیے، درود پڑھنے سے اگر ثواب ملتا ہے، علماء انشاءاللہ اس کی تائید فرمائیں گے، درود پڑھنے سے اگر ثواب ملتا ہے تو سلام پڑھنے سے میرے مصطفیٰ کا جواب ملتا ہے، کیونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ ہم جیسے گناہگار واجب کو ترک نہیں کرتے تو میرے مصطفیٰ کیسے ترک کر سکتے ہیں؟ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، میرے اوپر سلام بھیجتا ہے، میری روح میرے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور میں اس کے سلام کو سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ الگ مستقل ٹاپک، اس پر مجھے بات نہیں کرنی، بات ظاہری طور سے پریکٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو لوگ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو لوگ سلام کو 303 کی گولی سمجھتے ہیں معاذ اللہ، ان کو سمجھنا چاہیے کہاں بھاگو گے؟ اچھا بعض لوگ اسی پر بھیڑے کہ نہیں سلام کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا، بیٹھ کے پڑھ لو۔ ہم نے کہا تم چاہے بیٹھ کے پڑھو، چاہے لیٹ کے پڑھو، چاہے کھڑے ہو کے پڑھو، یہ باؤنڈیشن آپ نہیں لگا سکتے۔ جس کی قید میرے اللہ نے نہیں لگائی آپ کیسے
कैसे लगा सकते हैं। रब फरमाता वसल्लिमु तस्लीमा, खूब खूब सलाम भेजो। ये नहीं फरमाया कि खड़े होके भेजो या बैठ के भेजो या लेट के भेजो, जैसे दिल चाहे वैसे भेजो, जैसे तबीयत गवारा करे वैसे भेजो। अदब वाले खड़े होके भेजते हैं, आप बैठ के भेजो। हम रोज फजर में बैठते हैं, आप जुमे को भेज लो। हम रोज जुमे, हर हफ्ते जुमे को भेजते हैं, आप साल में एक ही मर्तबा भेजो। मगर सुनिए गौर के साथ, जो ये कहे खड़े होके सलाम पढ़ना शिर्क है माज़अल्लाह, खड़े होके सलाम पढ़ना बिदअत है माज़अल्लाह। बड़ी तेजी के साथ अर्ज कर रहा हूँ मिजाज के खिलाफ, ताकि कम वक्त में ज्यादा बातें बयान हो जाए। सुनिए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, कहाँ तक सलाम से भागोगे? भाग नहीं सकते, पढ़ना आपको भी पड़ता है। कैसे? जब रमजान शरीफ का महीना आता है, लोहारपुरा में बहुत सारे हुफ़ाज़ किराम तशरीफ फरमा होते हैं माशाअल्लाह। यहाँ घर घर में हाफिज कुरान, कारी कुरान है, उलमा तशरीफ रखते हैं, हुफ़ाज़ कुरान तशरीफ रखते हैं। जब रमजान शरीफ में तरावी पढ़ने जाते हो ना, मस्जिद चाहे किसी मसलक की हो, इमाम चाहे किसी मसलक व मशरब का हो, लेकिन खड़े होकर तरावी पढ़ता है। इमाम को खड़ा होना बोलिए लाजमी जरूरी शर्त है। इमाम खड़ा है, क़याम है, क़याम की हालत में है। अब जिस दिन 23वां सिपारा पड़ेगा, जिस दिन 16वां सिपारा पड़ेगा, उलमा से पूछे अल्लाह ने क्या क्या कुरान में इरशाद फरमाया? कहाँ गए वो जो खड़े होकर सलाम से पढ़ने को कतराते हैं? खड़े होकर इमाम कहता है हालत नमाज में, हालत तरावी में, वस्सलामु अलैहि यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या व सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। इसी नमाज में हालत क़याम में खड़े होकर इमाम साहब पढ़ते सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूह फिल आलमीन। अल्लाह खड़े होकर हजरत नूह पर भी सलाम भिजवा रहा है, जनाब इब्राहिम को भी सलाम भिजवा रहा है, हजरत यहया को भी सलाम भिजवा रहा है, हजरत ईसा की पैदाइश पर भी सलाम भिजवा रहा है, हजरत ईसा के विसाल वाले दिन के लिए एडवांस से सलाम भिजवा रहा है, हजरत दानियाल पर सलाम है। फिर कहा वसलामुन अलल मुरसलीन, तमाम रसूलों पर सलाम है। अब अगर खड़े होकर के सलाम पढ़ना नाजायज और हराम शिर्क और बिदअत है, तो रमजान में इमाम साहब को सलाम जब आ जाए तो नियत तोड़ देनी चाहिए। पलट के मुख्तदियों से कहना चाहिए अब सलाम आ गया, अब नीचे बैठ जाओ, अब खड़े नहीं हो सकते। अगर हिम्मत है तो रमजान शरीफ में बैठ के दिखाओ इन आयतों के अंदर। और अगर जब नमाज के अंदर अल्लाह खड़े होकर तुमसे पढ़वा रहा है, तुम मिजाज मिल गया, कहां तक भागोगे? तुम वहां मजबूर होकर खड़े होकर सलाम पढ़ते हो, हम पूरी जिंदगी 12 महीने मसरूर होकर खड़े होकर सलाम भेजते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही? कहते थे ना, कहते हैं जब तक सलाम के जवाब को कानों से सुन नहीं लेते थे, पलट के वापस नहीं आते, पलट के वापस नहीं आते थे। आज लोग कहते हैं ये हदीस में दिखाओ, ये हदीस दिखाओ। मैं सरकार के रोजे पे खड़े होकर कुरान पढ़ रहा था, वो मुतव्वा बोलता है साबित नहीं है हदीस से कब्र पे कुरान पढ़ना। हालांकि ये अलग बहस है कि कितना साबित है कितना नहीं है। बोलता साबित नहीं है कब्र पे कुरान पढ़ना। बड़ी माजरत के साथ आज हर चीज में कहता है बुखारी में दिखाओ, मुस्लिम में दिखाओ, हदीस दिखाओ। एक बात बताइए, उलमा तशरीफ रखते हैं, ये अकीदे की बात है, इंशाअल्लाह बहुत दिनों तक आप इस जुमले को याद रखेंगे। एक बात बताइए, सारी चीजें हदीसों में तलाश करने वालों, बुखारी मुस्लिम के रट लगाने वालों, इमाम बुखारी को अपना पेशवा और मुक्तदा मानने वालों, बेशक हमारी भी पेशवा मुक्तदा है। आज जिनका कलम इस्तदलाल है, इस्तदलाल करता है, जिनका कलम असल में दलील पेश करता है, जिनके कलम की बुनियाद पर हम फैसला और डिसीजन सुनाते हैं। आप जानते हैं इमाम बुखारी जब हुजूर की कोई हदीस लिखा करते थे, उलमा तशरीफ फरमा, गौर से सुनिएगा इस बात को, जब हुजूर के किसी कलाम को लिखते थे, हदीस किसको कहते हैं जानते हो? हदीस कहते हैं हुजूर की जबान से निकले हुए अल्फाज को। समझिए, कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब कोई है तो बुखारी शरीफ है और मुस्लिम शरीफ है। हदीस कहते हैं हुजूर के कलाम को, कुरान कहते हैं अल्लाह के कलाम को। मुस्तफा ने जो जबान से फरमा दिया ना, उसको हदीस कहते हैं। अब हदीस की बहुत सी किस्में होती है। एक बात सुनिए, लोग कहते हैं इस पर हदीस दिखाओ, उस पर हदीस दिखाओ, उस पर हदीस दिखाओ। बहुत गौर से सुनिए, चाय के साथ मेरी इस बात को आप मिस मत कर दीजिएगा। चाय भी पीजिए, जो मैं पिलाना चाहता हूँ वो तवज्जो से पीजिए। उलमा तशरीफ रखते हैं, गौर से सुनिएगा। मुझे बताओ, 16 बरस की उम्र में
امام بخاری سرکار کے روزے پر پہنچے اپنی ماں کے ساتھ حج کرنے گئے. 16 سال کا بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے ماں تو واپس گھر جا, میں تو حضور کے قدموں میں بیٹھ کے سرکار کے فرمان کو لکھوں گا. 16 سال کا بیٹا ماں کو چھوڑ کے رخصت کر دیتا ہے, جاؤ گھر جاؤ, اور پھر حضور کی بارگاہ میں رہتے ہیں. اب ذرا اٹھا کے پڑھیں وہ جو بار بار بخاری میں حوالہ مانگتے ہیں, بار بار مسلم میں مانگتے ہیں. قاضی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جملہ, میرے پیچھے سے سوال کر لیجیے گا پھر مجھ کو بتا دیجیے گا. وہ جو ہر بات کو کہہ کے بخاری مسلم میں دکھاؤ, امام بخاری نے 16 سال کی مدت میں بخاری شریف کو ترتیب دیا. پہلی حدیث نیت کے اعتبار سے, آخری حدیث وہی ہے جس پر ختم بخاری شریف ہوتا ہے. کیا امام بخاری, ساری باتیں چھوڑ کے ایک سنیے گا, امام بخاری 16 سال کی مدت میں کتاب کو جب پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں, کیسے لکھا کہتے جب بھی حضور کا فرمان لکھنے بیٹھتا تھا, یعنی حدیث مصطفیٰ کو لکھنے بیٹھتا تھا, پہلے نیا غسل کر کے آتا تھا, نیا وضو کرتا تھا, 2 رکعت نماز نفل پڑھتا, اس کے بعد قلم اٹھا کے حضور کی حدیث کو کتاب میں لکھا کرتا تھا. اب بہت غور سے سنیے گا, خود فرماتے نیا غسل کرتا, نیا وضو کرتا, پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا, کوئی بھی حدیث لکھنے سے پہلے پھر حضور کی حدیث کو لکھا کرتا. علماء تشریف رکھتے ہیں ناگور کے غیور عشاقان مصطفیٰ. سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, جواب مجھے کبھی بھی ان سے دلوا دیجیے گا جو بار بار حدیث بخاری مسلم میں مانگتے ہیں. امام بخاری جو یہ عمل کرتے تھے کہ پہلے نیا غسل کرتے, نیا وضو کرتے, 2 رکعت نماز پڑھتے, پھر جا کے حضور کی کسی حدیث کو لکھتے, مجھے بتاؤ یہ کرنے کے لیے حکم کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ حضرت کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ حضور کی حدیث لکھنے سے پہلے نیا غسل کرو؟ صحابہ کرام نے تو یہ عمل نہیں کرا. میں سرکار کے روزے پہ پیٹ کر کے نہیں, الٹا ہو کر کے جا رہا تھا, بولا یہ کہاں, صحابہ کرام تو یوں ہی گزر جاتے تھے. ابے میں نے کہا بے وقوف, تو نے خالی حدیث کو پڑھا ہے, سمجھا نہیں ہے. اگر سمجھا ہوتا تو اتنا بڑا گستاخ نہیں ہوتا. مجھے بتاؤ امام بخاری کو کس نے کہا کہ پہلے غسل کر کے آؤ, پہلے وضو کر کے آؤ, پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے آؤ؟ اس پر کوئی وہابی, کوئی دیوبندی, کوئی بدعقیدہ ایک حدیث بھی, کسی ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی یہ بات نہیں دکھا سکتا کہ حضور نے یہ فرمایا ہو کہ پہلے غسل کرو, پہلے وضو کرو. اب آپ کہیں گے پھر امام بخاری نے کیوں کیا؟ امام بخاری کے قلم کو ویلڈ ماننے والوں, امام بخاری کی نقل کی ہوئی روایتوں پر عمل کرنے والوں, تمہیں امام بخاری کا یہ عمل نظر نہیں آتا؟ یہ عمل جو وہ کرتے تھے یہ دنیا کی کسی کتاب میں حدیث کی نہیں تھا, تو کرتے کیوں تھے؟ تو سنو جملہ, بات یہ ہے کہ اصل میں ادب کرنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں, عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہوتی ہے. ادب کرنے کے لیے حدیث کی نہیں, دلوں میں عشق رسول کی ضرورت ہوتی ہے, ورنہ یہ عمل کسی حدیث میں نہیں ہے اور کسی صحابی نے ایسا نہیں کرا, مگر امام بخاری نے ایسا کر کے بتا دیا. لوگوں, ادب کرنے کے لیے کسی روایت کی ضرورت نہیں ہے, جتنے با ادب بنو گے اللہ تمہیں اتنا ہی مقرب بنا دے گا. اب رہا سوال یہ کہ بخاری میں دکھاؤ, مسلم میں دکھاؤ, یہ دکھاؤ, وہ دکھاؤ. میرے مصطفیٰ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے, جب حضور وضو کرتے تھے نا, وضو سرکار کے جسم مبارک سے دستے کرم سے جو پانی ٹچ ہو کر کے نیچے گرتا تھا, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں صحابہ کرام اس پانی کو لینے کے لیے آپس میں اس طرح جھپٹتے تھے جیسے ان میں آپس میں گویا تلواریں چل جائیں. اس طرح اس پانی کو لینے کے لیے وہ کوشش کرتے تھے. تو کیا پتا چلا؟ اب مجھے بتاؤ, سرکار نے نہیں فرمایا اس پانی کی کیا ضرورت ہے, یہ تو گرنے والا مستعمل پانی ہے, مگر نہیں, جب دیکھا کہ صحابہ کرام سرکار ادھر وضو فرماتے ادھر نیچے ہاتھ لگا دیتے. اور سنو, حدیث پاک میں آتا ہے جس صحابی کو حضور کے وضو کا پانی نہیں ملتا تھا وہ اپنے ہاتھ دوسرے صحابی کے ہاتھوں سے ٹچ کر کے چہرے پہ مل لیا کرتا, اپنے ہاتھ اس صحابی کے ہاتھوں پر ٹچ کرتا جس صحابی کے ہاتھوں پر حضور کے وضو کا پانی لگ جاتا تھا. اب سنے, میرے مصطفیٰ نے پوچھا ہے میرے صحابہ, بتاؤ تمہیں کس چیز نے اس بات پر ابھار دیا, اس عمل
पर तुम्हें किस चीज ने उभारा? सरकार ने पूछा, जवाब सुनो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, सहाबा अदब से बोले, आका हमें इस बात पर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ने उभार दिया है। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ने उभार दिया। पता चला मोहब्बत के लिए किसी हदीस की जरूरत नहीं, बल्कि इश्क़ हबीब की जरूरत होती है, मुस्तफा के इश्क की जरूरत होती है। अदब वाले बनो, बात बहुत दूर निकल गई, अर्जी करना चाहता था। आवाज आई, ए आदम पहले हव्वा का महर अदा कर दो। महर अदा हो गया। हजरत हव्वा का क्या महर अदा हुआ कि दरूद व सलाम पढ़ दो ते मुस्तफा पर, इख्तिलाफ रिवायत पढ़ दिया गया। अब कहा, आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। बहुत गौर से सुनिए, बड़ी मुबारक बात के मुस्तहिक है जमील अत्तारी साहब माशाअल्लाह, जिन्होंने अपनी बहनों की शादी के मौके पर इस खूबसूरत जलसे को सजाया। और बड़े बदनसीब हैं वो, बावजूद इसके अभी नाच गाने की महफिल होती तो हद्दे नजर तक मजमा होता है ना, हद्दे नजर तक। फिर कहते हैं मैं परेशान, फिर कहते हो हमें हिंदुस्तान में रहने को जगह नहीं मिल रही, फिर कहते हो नहीं हमारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दी गए। अभी तो उम्मीद रखो आगे क्या होने वाला है। खैर मनाइए अभी, इसलिए कि जब मैं कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नामे आमाल देख। जिसको पूरा पूरा साल गुजर जाए नमाज फजर पढ़े, वो कहता है मुझे अच्छा बादशाह नहीं मिल रहा, वो कहता मुझे कारोबार नहीं मिल रहा, वो कहता नहीं मुझे ये तकलीफ वो तकलीफ। अभी तो क्या तकलीफ है? अभी मैं कदी शाम बैठा हुआ क़यामगाह पर बता रहा था, सुने अभी तो क्या तकलीफ है। आज हिंदुस्तान की सिचुएशन आपकी निगाहों के सामने है। अरे हालात ये है कि न माँ बाप, न औलाद, न बीवी, न बच्चे, न कारोबार, न जान, न माल, न इज्जत, न आबरू, कुछ भी तो महफूज नहीं है। हिंदुस्तान की जमीन हमारे लिए तंग हो चुकी है। बावजूद इसके मेरा जवान अभी होश में नहीं आ रहा है। 2 बरस थोड़ा सा कोरोना का पीरियड गुजरा ना, उस टाइम तो आलम ये था कि इमामों से झगड़े हो रहे थे मस्जिद में आने के लिए, कमेटी वालों से झगड़े हो रहे थे। अबे तुमने कभी गौर किया अल्लाह ने अपने घर के दरवाजे तुम पर बंद क्यों किए थे? जानते हो अल्लाह जब नाराज होता है तो रोजी बंद नहीं करता है, अल्लाह जब नाराज होता है तो रोटी नहीं बंद करता है, अल्लाह जब नाराज होता है कारोबार नहीं बंद करता है, अल्लाह जब नाराज होता है छत नहीं गिराता है आसमान से। ये मेरे मुस्तफा का सदका है। सुने, अल्लाह जब मोमिनों से नाराज होता है अपने घर के दरवाजे उनके लिए बंद कर देता है, उनकी अक्लों को फेर देता है, उनकी निगाहों को अपनी जानिब से हटा दिया करता है। अगर दिलों में ईमान की रोशनी पैदा नहीं हो रही है, अगर महफिल में बैठकर के लज्जत नहीं आ रही है, अगर कुरान और हदीस सुनकर के ठंड ज्यादा महसूस हो रही है, गर्मियों में गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस हो रही है, अगर दिल नहीं लग रहा है तो जान लो खैरियत नहीं है। चाहे मिंबर वाले हो या मिंबर से नीचे वाले हो, मैं भी इसी में शुमार किया जाता हूँ, मैं कोई दूसरी मखलूक नहीं हूँ। हाल मेरा भी यही होगा, आपका भी यही होगा। हुक्म आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। सुनिए, अगर बंदा ये कहे ना कि नहीं मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे तो लज्जत डांस पार्टी में आती, मुझे तो इंटरेस्ट असल में उसमें आता जब नाच गाने के डीजे लगे होते, तो याद करो रूह आपकी बीमार हो चुकी है। किसी बीमार आदमी को दावत में बैठा दो ना दस्तरखान पर, कहो भाई खाइए ना, ये बिरयानी रखी है, ये कौरमा रखा है, ये असल में खीर रखी हुई है, ये 20 तरह की डिशेस रखी हुई, वो कहेगा नहीं मुझे खीर भी कड़वी लगती है, मुझे बिरयानी में भी लज्जत नहीं आ रही, मुझे कौरमे में लज्जत नहीं आ रही, मुझे खाने में लज्जत नहीं आ रही। हाजी साहब किबला फरमाएंगे लज्जत क्यों नहीं आ रही? अरे खाना बहुत अच्छा है, कहेगा नहीं आपका खाना कड़वा है। हजरत फरमाएंगे सुनो, खाना कड़वा नहीं है, खाना तो अच्छा है, पर तेरी जबान का जायका बुखार की वजह से कड़वा हो गया है, बीमारी की वजह से कड़वा हो गया है, तकलीफ की वजह से कड़वा हो गया। सुनिए, बिला तशबीह व तमसील, जिस्म बीमार होता है खानों की लज्जत खत्म हो जाती है, रूह बीमार होती है ना तो कुरान की तिलावत की लज्जत खत्म हो जाती है, महफिलों की लज्जत खत्म हो जाती है, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की लज्जत खत्म हो जाती है। सुने, जिस्म अगर गंदा होता है तो जिस्म गंदे जिस्म को देख करके मखलूक भागती है, रूह गंदी होती है तो फरिश्ते भागते हुए नजर आते हैं, फरिश्ते दूर जाते हुए नजर आते हैं। सुने, जिस्म को साफ करने के लिए अगर पानी की जरूरत है तो रूह को साफ करने के लिए जिक्र इलाही की जरूरत है, याद इलाही की जरूरत है, ताअतों की जरूरत है, इबादत
عبادتوں کی ضرورت ہے، تلاوتوں کی ضرورت ہے، سجدوں کی ضرورت ہے۔ جسم گندا ہوگا انسان پسند نہیں کریں گے، روح گندی ہوگی اللہ اس کے فرشتے تم کو پسند نہیں کریں گے۔ سنیں، آج ہم کہتے ہیں لذت نہیں آ رہی، انٹرسٹ نہیں آ رہا، سرور نہیں آ رہا۔ سرور آئے گا کہاں سے؟ اس لیے کہ جب شیطان کا قبضہ دل پر ہو جاتا ہے، نبی فرماتے حدیث پاک کے اندر، جب دل پر ابلیس شیطان قبضہ کر لیتا ہے، رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، سمجھے؟ اور اس کی ہر ایکٹیویٹی سے شیطان یہ جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کبھی سردی کا بہانہ کرے گا، کبھی گرمی کا بہانہ کرے گا، کبھی کچھ اور بہانہ کرے گا۔ بڑی مبارک بات کے مستحق ہیں جمیل الطاری صاحب، سبحان اللہ، جنہوں نے کسی کی نہ مانی، اللہ اس کے رسول کی مانی، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق خوبصورت محفل کو سجا دیا، اس لیے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی سننے آئے یا نہ آئے، اب جس رشتے کی بنیاد شیطانیت پر رکھی جائے وہ رشتہ پھر کامیاب ہو سکتا ہے۔ پھر کہتے ہو طلاقیں کیوں ہو رہی، پھر کہتے ہو بیٹی اچھی نہیں رہ رہی، پھر کہتے ہو گھر میں ٹینشن بہت زیادہ، پھر کہتے ہو گھر میں اختلاف بہت زیادہ۔ کیوں نہیں ہوں گے اختلاف؟ چونکہ جس نے رشتے کی بنیاد اصل میں رحمان کی پسند پر نہیں شیطان کی پسند پر رکھی ہے، جس نے رشتے کی بنیاد غیر شرعی کاموں پر رکھی ہے، اس کا رشتہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کتنے بڑے دولہا بن جاؤ، کتنے امیر بن جاؤ، دنیا کا سب سے امیر شخص دولہا بنا دو جو سونے چاندی سے لدا ہوا ہو، جس کی پراپرٹی ٹاٹا برلا اور اڈانی سے زیادہ ہو، مگر وہ دولہا میرے علی سے بڑی شان والا نہیں ہو سکتا ہے، علی سے بڑھ کر کوئی دنیا میں دولہا نہیں ہو سکتا ہے، اور سیدہ کائنات سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دلہن نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے مسجد نبوی میں بیٹھا کر کی کس سادگی سے نکاح کیا تھا، اور جب گھر رخصت کیا تھا تو اٹھا کر کے اس چیپٹر کو پڑھ لیجئے گا۔ سبحان اللہ، دنیا میں کوئی دولہا علی کے جیسا نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی دلہن سیدہ فاطمہ کی جیسی نہیں ہو سکتی۔ آج ہم شکایت کر رہے ہیں حضرت نہ کاروبار محفوظ ہے، کبھی جی ایس ٹی پریشان کرتا ہے، کبھی نوٹ بندی پریشان کرتی ہے، کبھی این آر سی پریشان کرتا ہے، کبھی سٹیزن شپ پریشان کرتی ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ پریشان کرتا ہے۔ یاد رکھو نبی رحمت نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا لوگ قبروں پہ جائیں گے، قبرستان جائیں گے، قبروں کو دیکھیں گے اور قبروں کو دیکھ کر کہیں گے کاش اس کی جگہ میں قبر میں ہوتا، کیوں میں دنیا میں ہوں؟ چونکہ دنیا سے اتنا وہ اصل میں بیزار ہو چکا ہوگا۔ حالت یہ ہوگی کہ اسے دنیا میں لذت نہیں آئے گی، وہ موت کا انتظار کر رہا ہوگا، مرنے والوں کو خود سے بہتر سمجھ رہا ہوگا، قبر جا کے دیکھے گا کہے گا کاش میں اس میں لیٹا ہوتا۔ کیوں؟ نہ دکان محفوظ ہے، نہ مکان محفوظ ہے، نہ کاروبار محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے، نہ دین و مذہب محفوظ ہے، نہ شریعت اور قانون محفوظ ہے، نہ پرسنالٹی اور شخصیت محفوظ ہے، کچھ بھی تو محفوظ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اصل میں جب ہم اللہ اس کے رسول کے فرامین کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا ہم نے ان کی روشنی اور بینائی کو بھی بھلا دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جن کے پاس ہماری آیتیں پہنچی، ہمارا حکم پہنچا، قانون پہنچا، شریعت پہنچی، سنویدھان پہنچا، لا پہنچا، باوجود اس کے اس نے اسے پسے پشت ڈال لیا، اس سے اعراض کیا، اس سے منہ پھیر لیا، اس سے چہرہ پھیر لیا، پھر فرمایا قیامت کے دن اسے قبروں سے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ کہے گا مولا میں تو آنکھوں والا تھا، بینائی تھی، روشنی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا قرآن کہتا اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا۔ اللہ فرمائے گا یوں ہی تو نے ہماری آیتوں کو یعنی ہمارے قانون کو بھلایا، ہم نے تیری روشنی کو بھلا دیا۔ کہاں خواب غفلت میں سوئے ہوئے، کہاں ہم مدہوش ہو کر کے قرآن و حدیث کی مخالفت بے لگام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ، اس لیے کہ مجھے تکلیف ہے 11 بجے کوئی مجمع جاتا ہے بنا، 11 بجے تو مجمع بڑے شباب پر ہوتا ہے۔ سنیں کیا آج ہی شادیاں ہو رہی ہیں؟ سرکار کے زمانے میں شادیاں نہیں ہوئی؟ میرا جوان تو آج ہی تجھ پر جوانی کا نشہ چڑھا ہے؟ کیا حضور کے سوالات صحابہ پر جوانی نہیں آئی؟ کیا عبداللہ اور حنظلہ جوان نہیں تھے؟ شادی کی پہلی رات تھی، نکاح ہوا تھا حضرت حنظلہ کا، احد کے میدان میں صحابہ جمع ہو رہے تھے، آواز آئی اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے چلے،
میں واقعات کم بیان کرتا ہوں، کبھی کبھی مجبور ہوتا ہوں تو عوام کے لیے عرض کر دیتا ہوں. سنیے، آواز آئی اللہ کی راہ میں لڑنے چلو. شادی کو، نکاح کو چند گھنٹے گزرے تھے، چند گھنٹے. 25 سال کا جوان حضرت حنظلہ اب ایک رات کی نئی نویلی دلہن سے کہتے ہیں کھڑے ہو کر، جب کانوں میں مصطفیٰ کے منادی کی آواز ٹکرائی ہے، میری پیاری دلہن دیکھ اور سن، اللہ جانتا ہے تیری محبت کے بے پناہ چراغ میرے سینے میں روشن ہے، مگر میں اس وقت تیری محبت کو اللہ اس کے رسول کی محبت پہ قربان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے لوگو تم جہاں بھی رہو، ایمان والو تم کہیں پر بھی رہو، جب تمہیں اللہ بلائے اور اللہ کا رسول بلائے تو پھر تم دیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو، فوراً حاضر ہو جاؤ، فوراً حاضر ہو جاؤ. یہ قرآن کا حکم ہے. 25 سال کا جوان حضرت حنظلہ چند گھنٹے گزرے، دلہن کو گھر میں آئے ہوئے کہتے نہیں مجھے اللہ اس کے رسول بلا رہے ہیں. آج کی عورت ہوتی تو کہتی دماغ صحیح ہے آپ کا، اگر اعلان ہو بھی گیا، منادی نے پکارا بھی ہے تو اسپیشل آپ کے لیے نہیں پکارا. ارے مدینے میں بہت سے افراد ہیں، وہ پہنچ جائیں گے میدان جہاد میں، آپ کی کیا ضرورت ہے کسی اور موقع پر اگلے جہاد میں چلے جانا، اگلے غزوہ میں چلے جانا، اگلی جنگ میں چلے جانا. سنیں یہ تھی عرب کی بہادر عورتیں، کھڑی ہو گئی چند گھنٹوں کی دلہن نئی نویلی، کھڑے ہو کر کہتی میرے شوہر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا دیکھ رسول اللہ کے منادی کی آواز تیرے اور میرے کانوں سے ٹکرا چکی ہے، اب یہ بستر جس کو بستر عروسی کہتے ہیں اب میرے لیے کانٹوں کا بستر بن گیا ہے، ایک لمحہ بھی یہاں رکوں گا تو میری غیرت ایمانی کو گوارا نہیں ہوگا. تو کیا مطلب جانا چاہتے ہو؟ کہا بالکل میں جانا چاہتا ہوں. اس عورت نے جس کو چند گھنٹے اپنے شوہر کے گھر میں آئے ہوئے تھے، اس نے اپنے شوہر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا اے میرے پیارے شوہر، اللہ جانتا ہے تیری محبت کے بے پناہ دیپک میرے سینے میں روشن ہے، تیرے دم سے میرا سہاگ قائم ہے، تیرا وجود میری تمنا اور آرزو کا مرکز حیات و قبلہ حاجات ہے. اے میرے پیارے شوہر، اصل بات تو یہ ہے کہ گھر تمہاری محبت کی خاطر چھوڑا ہے، گھر والوں کو تمہارے ساتھ رہنے کی خاطر چھوڑا ہے. جس گھر میں میں پلی بڑی اور جوان ہوئی ہے اس گھر کو میں نے چھوڑا ہے تو تمہارے گھر کی محبت کی بنیاد پر چھوڑا ہے. چند گھنٹے پہلے اس گھر میں نے قدم رکھا ہے، زندگی تمہارے ساتھ گزارنے کے لیے میں نے اپنے نکاح کی اجازت دی ہے. ابھی تو صحیح کر کے انٹروڈکشن بھی نہیں ہوا، پریچے بھی نہیں ہوا، ایک دوسرے کو پہچانا بھی نہیں ہے. مگر سنیں، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ صرف چند گھنٹوں کی دلہن ہوں اس لیے میں آپ کو روکوں گی تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اے میرے پیارے شوہر، بلکہ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کاش اللہ نے ہم عورتوں کو بھی جہاد میں جانے کا حکم دیا ہوتا. اس وقت چونکہ آیتیں نازل ہو چکی تھی، اب عورتوں کا جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے جاتی تھی خدمت کرنے کے لیے مگر پھر حکم تبدیل ہو چکا تھا. کہا کاش اللہ نے ہمیں بھی اجازت دی ہوتی، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی، شانہ بشانہ ہو کر کے میں بھی لڑتی، میں بھی دنیا کو بتا دیتی. مگر میرے شوہر سنو، اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں آپ کو روکوں گی تو ہرگز نہیں روکوں گی. آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اگر آپ لوٹ کر کے نہیں آئے تو میں چیخوں گی، چلاؤں گی، فریاد کروں گی، ہرگز ایسا نہیں کروں گی. آپ لوٹ کر آ گئے تو انشاءاللہ زندگی مل جل کر کے آگے پھر گزاریں گے. میں آپ کی خدمت کروں گی، آپ کے حقوق کی ادائیگی کروں گی. اور میرے پیارے شوہر سنو، اگر لوٹ کر کے نہیں آئے تب بھی غم نہیں مناؤں گی، آؤ بقا نہیں کروں گی، فریاد نہیں کروں گی، بالوں کو نہیں کھولوں گی، کسی کے سامنے گریہ ازاری نہیں کروں گی، بلکہ میں انشاءاللہ کل قیامت کے دن شہدائے احد کی صف میں تمہیں تلاش کر لوں گی. اور مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ میرا شوہر میرے بستر سے شادی کی پہلی رات کو اٹھ کر کے گیا اور اللہ اس کے رسول کی محبت کی خاطر، شریعت مصطفیٰ کے تحفظ کی خاطر اپنی جان کو قربان کر کے شہادت کی دلہن کو سینے سے لگا کر اور پھر شہادت کا دولہا بن کر دنیا سے رخصت ہو گیا. کل ہم تمہیں میدان قیامت میں شہدائے احد کی صفوں میں تلاش کر لیں گے. پھر ہمیں خوشی اس بات کی ہوگی میرا شوہر وہ ہے جو شادی کی پہلی رات کو چند گھنٹوں کی دلہن کو چھوڑ کر کے گیا اور جا کر کے جامع شہادت نوش کر گیا. میرا سر اس دن فخر سے اونچا ہو جائے گا. اتنا سنا تو حنظلہ نے سینے سے لگا کے کہا اللہ تیرے مقدر کو سلامت رکھے، صبح قیامت تک آنے والی عورتیں تیرے مقدر کو سلام کریں گی. اور یہ چند گھنٹوں کا دولہا
अपनी दुल्हन को छोड़कर के घर से रुखसत हो गया। बिपरे हुए शेर की मानंद कुफ्फार और मुशरिकीन पर जाकर के झपट पड़ा। ओहद का मैदान सज चुका था, जंग अपने शबाब पर थी। पीछे से हजरत हंजला पहुंचे, जाकर के आन की आन में बहुत सौ को वासिले जहन्नम कर दिया। मगर चूंकि वो वक्त आया जिसके लिए इनको रब ने मुंतखब फरमा लिया था, चारों तरफ से तीरों की बारिश होने लगी, नेज़ों का मी बरसने लगा, असल में तलवारों की बिजलियां चमकने लगी। चारों तरफ से दुश्मनों ने नरगे में ले लिया। एक तीर आया जो पेशानी हंजला पर लगा, चक्कर खाए घोड़े की जीन से फर्श जमीन पर तशरीफ लाए, जिस्म जख्मी हो गया। लोगों ने हमला किया। वो वक्त भी आया कि सर तन से जुदा हो गया। इस प्यारे दूल्हा की रूह जिस्म से परवाज कर गई। कंधों के बाद जब जंग का गुबार छटा, मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, है कोई जो ओहदाए ओहद के शोहदा की लाशों को लाकर के मेरे सामने जमा करे। सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं, आका हुक्म फरमाए, हम ये खिदमत करते हैं। जो घायल थे उनको एक तरफ बिठाया गया, जो असल में सही सलामत थे लाशों को जमा करने लगे। 70 सहाबा किराम इस जंग में शहीद हुए थे। 69 लाशें दस्तयाब हो गई। चंद लफ्जों में अर्ज कर रहा हूं, एक लाशा नहीं मिला। सरकार फरमाते, एक लाशा किसका है जो नहीं मिला? बावजूद इल्म के मुस्तफा ने जब ये इरशाद फरमाया, सहाबा बोले, या रसूल अल्लाह, ये हंजला का लाशा है। बावजूद इल्म के मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अरे हंजला की तो शादी हुई थी, वो कहां शरीक हुए होंगे? अर्ज किया, आका हमने देखा है उनको शरीक होते हुए। दूसरे ने गवाही दी, हमने देखा है लड़ते हुए। तीसरे ने गवाही दी, हमने देखा है जख्म खाते हुए। चौथे ने गवाही दी, हमने देखा है घोड़े की जीन से जमीन पर गिरते हुए। पांचवें ने गवाही दी, हमने देखा है उनकी गर्दन को तन से जुदा होते हुए। छठे ने गवाही दी, हमने देखा है उनकी रूह को जिस्म से परवाज होते हुए। मुख्तलिफ गवाहियों से कन्फर्म हो गया, हंजला शरीक भी हुए हैं और शहीद भी हुए हैं। तो फिर गए कहां? लाशा कहां गया? मुस्तफा बावजूद इल्म के अपने गुलामों से फरमाते, जाओ तलाश करो हंजला की लाशे को। मीलों दूर तक तलाश करने के बाद जब हंजला का लाशा नहीं मिला, आए अर्ज किया, आका हमको कहीं नहीं मिला। अब मेरे आका ने निगाहे गैबदा को आसमान की तरफ उठाया। कुछ देर खामोश रह के नबी की रहमत ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, हंजला का लाशा तुम्हें जमीन पर नजर नहीं आएगा, क्योंकि बात यह है कि मेरे हंजला के लाशे को फरिश्ते आसमान पर उठा कर ले गए। और आसमान पर क्यों ले गए जानते हो? क्या हुजूर अल्लाहु अलैहि व रसूलु, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। मुस्तफा फरमाते, सुनो, हंजला के लाशे को फरिश्ते आसमान पर हौज़े कौसर से गुस्ल दे रहे हैं, गुस्ल दे रहे हैं। मसला मालूम है आपको, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है, मगर अगर वो नापाकी की हालत में शहीद हो जाए तो फिर हुक्म है कि गुस्ल दो। क्यों गुस्ल नहीं देते? पाक इंसान को इसलिए गुस्ल नहीं देते हैं कि जिस हालत में वो बंदा शहीद होगा, शहीद का एक माना गवाह का भी होता है। तो चूंकि सुबह क़यामत में जब बंदा कब्र से उठेगा, हदीस पाक में आता है, जब कब्रें खुलेंगी सबकी और शहीद कब्रों से उठेंगे, उसी हालत में उठेंगे जिस हाल में दफन किए गए होंगे। उनके बदन पर जख्म लगे होंगे, जख्मों से खून बह रहा होगा, मगर उस खून से हदीस में आता है मुश्क जैसी खुशबू आ रही होगी। और जब वो रब की बारगाह में जाएंगे, मौला की रहमत झूम उठेगी। रब इरशाद फरमाएगा, अहले महशर देखो, ये मेरे वो वफादार बंदे हैं जिन्होंने मेरी राह में सब कुछ कुर्बान करके जामे शहादत नौश किया है। शहीद का मकाम जानते हो? अल्लाह ने कुरान में कहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए ना, वो मरते नहीं है, मुर्दा नहीं होते वो, बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा होते हैं मगर हमें और आपको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं हो सकता है, उनकी जिंदगी को हम समझ नहीं पाते हैं। बस यही जुमला काफी था नादानों को समझने के लिए। जब रब ये फरमाए कि तुम्हें शऊर नहीं हो सकता, तो शऊर पैदा क्यों करना चाहते हो? शऊर से उसे समझने की कोशिश क्यों करते हो? रब फरमाता है वो जिंदा है मगर तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं पाओगे। जब अल्लाह ने कहा नहीं समझ पाओगे, तो सारी दुनिया की अक्लें इकट्ठी होकर के समझने की कोशिश करें तो नहीं समझ सकती हैं। रब के फरमान का मतलब यही है, अरे अक्लों के घोड़े दौड़ा के समझने की कोशिश ना करो। जब हमने कहा रब फरमाता है कि जिंदा है, तो मान लो कि वो जिंदा है, तो फिर समझ लो कि वो जिंदा है, तो फिर अकीदा बनाओ कि वो जिंदा है, तो फिर ईमान रखो कि वो जिंदा है, तो बहसो मुबासा छोड़ दो बस वो जिंदा है, मुनाजरे छोड़ दो कि वो जिंदा है, बहसो तकरार छोड़ दो कि वो जिंदा
ہے, اب فیصلہ آپ کرو. جب اللہ شہید کے بارے میں یہ فرمائے کہ شہید زندہ ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ, شہید تو چھوٹا ہوتا ہے, نبی بڑا ہوتا ہے. شہید ادنا ہوتا ہے, نبی اعلیٰ ہوتا ہے. شہید غلام ہوتا ہے, نبی آقا ہوتا ہے. شہید بھکاری ہوتا ہے, نبی داتا ہوتا ہے. جب یہ ادنا زندہ ہوتا ہے تو وہ اعلیٰ بدرجہ اولا زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ نبی زندہ کیوں نہیں ہوں گے؟ نبی کی زندگی پر کیوں مناظرے, نبی کی زندگی پر کیوں مباحثے؟ جب شہید زندہ ہے تو کنفرم ہو گیا کہ نبی تو بدرجہ اولا زندہ ہے. حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم, آقا فرماتے ہیں میرا دنیا میں آنا بھی رحمت, دنیا سے جانا بھی رحمت. تو شہید کو غسل نہیں دیتے مگر اگر وہ حالت ناپاکی میں ہو جائے پھر حکم ہے کہ اس کو غسل دو. اب یہ راز ان کی اور ان کی بیوی کے درمیان تھا, کوئی تیسرا نہیں جانتا تھا کہ حنظلہ پر غسل ہو چکا ہے واجب, چونکہ حق زوجیت ادا کر چکے تھے. اب چاہتے تو پہلے غسل کرتے, اور مصطفیٰ کی نگاہ غیبدہ دیکھ رہی تھی. سرکار نے فرمایا ابھی کچھ دیر کے بعد حنظلہ کا لاشا تم کو نظر آئے گا. واقعی تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ایک مقام پر رکھا تھا احد میں. آپ لوگوں میں سے بہت سے حج کرنے گئے ہوں گے, آپ لوگ عمرہ کرنے گئے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا وہ حصہ پہلے مدینے سے باہر تھا, مدینے کے اندر ہے. 70 صحابہ کرام وہ باؤنڈری ہو رکھی ہے, انہی میں حضرت امیر حمزہ جیسا شہید جس کو سید الشہداء کہتے ہیں, انہی کے پہلو میں حضرت حنظلہ آرام فرما رہے ہیں. وہی حنظلہ اور وہی امیر حمزہ. آج لوگ کہتے ہیں بس اسلام مل گیا مسلمان ہو گئے. سنیے آسان نہیں ہے مسلمان ہونا. 11 بجے میدان صاف کرا بڑی معذرت کے ساتھ, اتنا خوبصورت جلسہ سجایا جمیل بھائی نے ماشاءاللہ. سنیں اسلام کو بچانے کے لیے بدن کے 11 ٹکڑے کرائے میرے امیر حمزہ نے. حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا ہیں. کون ہے امیر حمزہ؟ جن کی آنکھ, ناک, کان, زبان نکال لی گئی, جن کے جگر کو نکال کے ہندا نے چبایا. کہاں حاج غفلت میں سو رہے ہیں آپ؟ اور پھر مصطفیٰ نے جب ان کی شہادت کو دیکھا, سرکار اسی احد کے قریب اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے لاشے کے قریب بیٹھے. راوی کہتا ہے ہر لاشے کے قریب کسی کا باپ رویا, کسی کی ماں روئی, کسی کا چچا رویا, کسی کا بھائی رویا. امیر حمزہ وہ خوش نصیب شہید ہے جس کے لاشی کے قریب میرے مصطفیٰ بیٹھ کے خود روئے میرے سرکار. اور پھر حضور نے فرمایا کاش میری چچی کا مجھے خیال نہ ہوتا نا تو میں اپنے چچا کے لاشے کے جسم کے ٹکڑوں کو ہوا میں اڑایا, ہوا میں اڑتا ہوا دیکھنا پسند کرتا. کیوں؟ جتنی بے دردی سے شہادت ہوتی ہے نا اللہ کے نزدیک اس کا مقام اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے. اللہ کے نزدیک اس کا مقام اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے. اس خواہش کا اظہار مصطفیٰ نے احد کی وادی میں کیا تھا, کاش میری چچی کا خیال نہ ہوتا. چونکہ چچی برداشت نہیں کر پائے اس منظر کو. مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے جتنی بے دردی سے شہادت ہوگی. جبھی تو امام حسین کے ساتھ ساتھ امیر حمزہ کو بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے. پہلے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ ہیں, دوسرے سید الشہداء حضرت امام حسین. مگر کیوں جانتے ہو؟ ایک جملے میں سنو. مصطفیٰ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا احد کی وادی میں, کاش میری چچی کا خیال نہ ہوتا تو میں یہ پسند کرتا کہ اتنے لاشیں ہوتے. 11 لاشیں ہوئے تھے ان کے بدن کے ٹکڑوں کے 11 ٹکڑے ہوئے تھے ان کے لاشیں کے. سرکار فرماتے کاش میری چچی کا خیال نہ ہوتا تو میں اور زیادہ ٹکڑے ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرتا تو مجھے اور خوشی ہوتی. ایک طرف غم تو تھا, ایک طرف اشک تو آنکھوں میں تھے. بتقاضے بشریت تو مصطفیٰ کی آنکھیں اشکبار تھی, لیکن اندر سے دل رشک کر رہا تھا میرے حمزہ کی شہادت پر. میرے چچا نے اسلام کے لیے وہ قربانی پیش کی ہے کہ صبح قیامت تک دوسرا میرے حمزہ پیدا نہیں ہو سکتا. یہ خواہش, یہ تمنا, یہ آرزو مصطفیٰ کی احد کے میدان میں تھی. قربان جاؤ اس آرزو کو میرے آقا حسین نے اپنے نانا کی کربلا میں پورا کر کے دکھایا. پورا کر کے دکھایا. جانتے ہو کیسے پورا کر کے دکھایا؟ کیسے دکھایا؟ سنیے. وقت ہو گیا, 10 منٹ اجازت ہے آپ کی اجازت ہے 10 منٹ کی. اور چونکہ 1 گھنٹہ مکمل ہو گیا اور اتنی ہی تقریر بہتر رہتی کہ لوگ پیاسے رہ جائیں, ہے نا. ہاں اس لیے کہ لوگوں کو بتاؤ. آج تو ماشاءاللہ علم گھر گھر میں ہے, اس کی قدر کریں, ورنہ لوگ
5-5, 6-6 میل کا سفر کر کے آتے، کل تقریریں سنتے تھے، نہ لاؤڈ اسپیکر تھا نہ کچھ تھا۔ اس شہر میں میرے والد نے ہزاروں تقریریں کی ہے۔ اسی سچویشن میں جو پرانے لوگ ہمارے بیٹھے ہیں، حضرت آپ پوچھ لیجئے گا، بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، قاضی صاحب اللہ تشریف فرمائے، حضرت تشریف فرمائے، سنیے گا، آج بڑا آسان ہے، مگر دین سیکھو، دین کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ سنیے، امام حسین نے اپنے نانا کی اس آرزو کو کربلا میں پورا کیا۔ جانتے کیسے کیا؟ جب کربلا کی تقریر سنو تو اس پوائنٹ پر کسی سے گفتگو سن لیجیے گا، اور میں الحمدللہ اس کو بیان کرتا ہوں جب کربلا کے موضوع پر میں بولتا ہوں ممبئی میں۔ سنیے گا، بات یہ ہے کہ خواہش میدان احد میں تھی، کاش میری چچی کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے چچا کے بدن کے ٹکڑوں کو ہوا میں دیکھنا پسند کرتا، تاکہ اور مقام بلند ہوتا، اور مرتبہ بلند ہوتا، اور درجات بلند ہوتے۔ مصطفیٰ کی اس خواہش کو امام حسین نے کیسے پورا کیا؟ جب امام حسین کے بدن پر 72 زخم لگے، 120 تیروں کے سوراخ لگے، کتنے؟ 120 تیروں کے سوراخ لگے، 72 زخم امام پاک کے بدن مبارک پر لگے، اور پھر خولی بن یزید یا شمر ذل جوشن یا سنان ابن انس یا خولی کا بھائی، ان میں سے کوئی ایک امام پاک کے سینے پر چڑھا اور اس ظالم نے آپ کا سر تن سے جدا کیا، اور پھر امام پاک کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور ظالم سب سے پہلے جو دمشق یزید کے دربار میں پہنچا، وہ انعام پہ لالت میں وہ یزیدی کتا جس نے جا کر کے کہا، اے امیر المومنین خوش ہو جائیے اور مجھ سے سنیے کربلا کی داستان۔ وہ ظالم جب کربلا کے شہیدوں کی شہید کی جانے والی داستان سنا رہا تھا، اس چیپٹر کو اٹھا کے پڑھیے گا، اس میں اس نے ایک جملہ یہ بھی بولا، اے یزید امیر المومنین، تمہارے دشمن اور مخالف امام حسین کے بدن کے ٹکڑے کربلا کی ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اس ظالم نے خبر دی تھی وہاں جا کر کے دمشق میں یزید کو۔ جب یہ میں نے چیپٹر پڑھا مجھے حیرت ہوئی، سرکار آپ نے احد کے میدان میں چچا کے لیے خواہش کا اظہار کیا تھا، واہ حسین وارے حسین، تیری عقیدت کو سلام، تیری محبت کو سلام، تیرے جذبے کو سلام، تیری ایثار کو سلام، تیری قربانی کو سلام، تیری شہادت کو سلام، تیری عبادت کو سلام، تیری قیادت کو سلام، تیری امامت کو سلام، تیرے سجدے کو سلام۔ مصطفیٰ نے جس خواہش کا اظہار احد میں کیا، تم نے کربلا میں پورا کر کے دکھا دیا، پورا کر کے دکھا دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، یہاں 72 زخم لگے، یہاں 120 تیروں کے سوراخ ہوئے، بدن کے ٹکڑوں کو چکے گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون ڈالا ظالموں نے، باوجود اس کے سر کو تن سے جدا کر کے نیزے پر چڑھایا، وہاں تو ایک دن نکال کے ہندا نے کلیجہ چبایا، یہاں حسین کا سر گھومتا رہا کوفے کے بازاروں میں۔ 2-3 سال پہلے کوفے میں گیا تو ان گلیوں کو دیکھا، یہی وہ گلیاں ہیں جہاں سے میرے آقا حسین کا سر گزرا ہوگا، یہی سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوگی۔ آج جا کے دیکھ لیجئے، دو کرامتیں میرے آقا حسین کی زندہ ایسی ہیں جن کا حضرت لائیو ٹیلی کاسٹ آج بھی ہو رہا ہے۔ تقریر سنو، اچھی تقریریں سنو قرآن و حدیث کی روشنی میں، چٹکلے بازی تقریریں نہیں ہوتی، چٹکلے سنانے کے لیے مقدر نہیں آتا۔ ہماری قوم کے ضمیر کو بیدار کرنے کی کوشش کی جائے، خطیبوں کو چاہیے قرآن و حدیث بیان کرے، ان کو چاہیے اپنی قوم کے ضمیر کو زندہ کرے۔ اگر آپ کو چٹکلے سننے ہیں تو بہت سارے چینل سن لیجئے گا بڑی معذرت کے ساتھ، ہم آپ کو چٹکلے اور لطیفے سنانے نہیں آئے، ہم آپ کے مردہ ضمیر کو زندہ کرنے کی کوشش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چاہے وہ شادی کا موقع ہو، چاہے انتقال کا موقع ہو، چاہے میلاد النبی کا موقع ہو، چاہے غوث اعظم کا موقع ہو، سنیے ان کوفے کے بازاروں میں 2 کرامتیں آج بھی دنیا بھر میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ آج بھی بہت شارٹ لفظوں میں عرض کر دوں، کون سی کرامت؟ سنیں، امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام، توجہ ہے بس 1 منٹ ہے، سنیے، امام پاک علی جدہ وعلیہ السلام، میرے آقا امام پاک کی وہ زندہ کرامت جو آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کے جو قاتل تھے نا، جو 20-21 ہزار 22 ہزار کے قریب لشکر پہنچا تھا، 1500 اس میں سے قتل ہو گئے، باقی پلٹ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ خولی بھی زندہ گیا، شمر بھی زندہ گیا، سنان بھی زندہ گیا، عبید اللہ ابن زیاد بھی زندہ گیا، عمرو بن سعد بھی زندہ گیا، یزید
یزید بھی زندہ تھا، 3.5 سال کے بعد میں وہ خبیث مرا، مگر سنیں یہ سارے کے سارے اپنے گھر کو واپس پلٹے۔ علماء تشریف رکھتے ہیں، رات کو 12:15 بجے جملہ یاد رکھ لیجئے گا، سنیں وہ جتنے 21-21 ہزار زندہ پلٹ کے گئے، دنیا کے گوگل کی ساری سائٹیں سرچ کر لیجئے، آج آپ کو نہ ان کے نام نظر آئیں گے، نہ ان کے نشان، نہ ان کی نسلیں، نہ ان کی قبریں، آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ کہاں ہے ان کی قبر؟ بتاؤ شمر کی اولاد کہاں پر ہے؟ ٹھیک انشاءاللہ سنیے، شمر کی اولاد کہاں ہے؟ خولی کی اولاد کہاں ہے؟ حضرت بتائیے یزید کی اولاد کہاں ہے؟ کوئی کہنے کو تیار ہے؟ نہیں، ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، ان کی نسلوں کو بھی اللہ نے منقطع کر دیا، مگر میرے آقا حسین کا بس ایک شہزادہ جس کو دنیا زین العابدین کہتی ہے، نام علی اوسط ہے، وہ تنہا بیمار بخار میں تپ رہے تھے، وہ پلٹ کے ایک تنہا کربلا سے واپس آئے، جو 22,000 کے قریب تھے ان ہزاروں کی نسلیں مٹ گئیں، قبریں مٹ گئیں، امام کا ایک بیٹا پلٹ کے آیا۔ دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں جہاں ان کی اولاد موجود نہ ہو۔ یہ زندہ کرامت ہے یا نہیں؟ بولیے، جو آج بھی نگاہوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ اور دوسری کرامت بتاؤں، دوسری زندہ یہ ہے جس کا آج بھی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا کہ حسن اور حسین سے پہلے کسی کے نام حسن و حسین نہیں تھے، یہ جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ شبیر و شبر کے نام پہ رکھے گئے جن کی عربی حسن و حسین بنتی ہے، مگر اسم حسن نہیں تھا کسی کا، اسم حسین نہیں تھا کسی کا۔ اور یزید نام کے، یزید سے پہلے بے شمار تھے، روایتیں بھری پڑی ہیں، یزید نام سے بے شمار یزید نام کے تھے، مگر سنیں جب سے اس بدبخت نے میرے آقا حسین کو شہید کرا، دنیا سے یزید نام رکھنا لوگوں نے چھوڑ دیا، اور حسین اور حسن سے پہلے کوئی حسن و حسین نہیں تھا۔ آج دنیا میں کوئی شہر کا کوئی خطے کا کوئی ایریا ایسا نہیں ہے جہاں حسن اور حسین گھر گھر میں موجود نہ ہو۔ یہ 2 زندہ کرامتیں جو حسین کو آج بھی بتاتی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ ایک صاحب بولے اچھا امام حسین کا سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی؟ من کے بالکل آ رہی تھی۔ تو بولے باقی سر بھی تو زندہ ہے، ان کے سروں سے آواز کیوں نہیں آ رہی تھی؟ عون کا سر بھی تھا، محمد کا سر بھی تھا، حبیب ابن مظاہر کا سر بھی تھا، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کا سر بھی تھا، اور حضرت علی کے 4 بیٹوں کا سر تھے، حضرت امام حسن کے 5 بیٹوں کے سر، اور بھی تو سر تھے، ان سروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آئی۔ روایتوں میں آتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ایک شخص تلاوت کرتا ہوا آگے جا رہا تھا، یا کسی مکان سے تلاوت کی آواز آئی، جب یہ آواز حسین کے کٹے ہوئے سر کے کانوں سے ٹکرائی، امام پاک کے لب ہلے۔ اب سنیں، جب کانوں سے ٹکرائی تو سننا ثابت ہو گئے، اور لب ہلے تو بولنا ثابت ہو گیا۔ پھر آپ نے جواب دیا بے شک اصحاب کہف کا واقعہ عجیب ہے، مگر میرا سر تن سے جدا کرنا، پھر سر کو نیزے پہ چڑھانا، پھر کوفہ اور دمشق کے بازاروں میں گھمانا، پھر میرے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب ہے۔ یہ جواب امام علی جدہ علیہ السلام نے دیا، امام پاک نے دیا۔ بولے باقی سر بھی تو زندہ تھے، شہید تو سارے زندہ ہوتے ہیں، ان کے سروں سے آواز کیوں نہیں آئی؟ بلکہ مسئلہ اٹھا کے پڑھ لیجیے گا، تمام کتابوں میں لکھا ہے فقہ کی، یہ علماء تشریف رکھتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز میں امام صاحب قرات کرتے ہیں، مقتدی خاموش ہو کر کے سنتے ہیں، چونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ میں نے کہا سنو، ارے امام پاک میرے آقا حسین کل بھی امام تھے، بعد شہادت بھی امام تھے، وہ کربلا میں تھے تب بھی امام تھے، وہ مکہ میں تھے تب بھی امام تھے، وہ مدینہ میں تھے تب بھی امام تھے، اور وہ نیزے پر تھے تب بھی ان کی امامت زندہ تھی۔ وہ بحیثیت امام دنیا کو قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے، اور باقی سر بحیثیت مقتدی قرآن سن رہے تھے۔
بنوں کے نیزہ قرآن حکیم کو پڑھ کر شہید ہوتے ہیں زندہ بتا دیا تو نے. اسی کربلا کی تاریخ میں 17 دن کا ایک دولہا کر کے شہید ہوا جس کو دنیا وہاب بن عبداللہ قلبی کہتی ہے. میری گفتگو کا آخری چیپٹر ہے چند منٹوں کے اندر 2-4 منٹ کے اندر سنیں. آج ہم شادی کے موقع پر بڑے بے ہوش ہو جاتے ہیں, آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. بہت بڑا جہاد ہے شادی کے موقع پہ پروگرام کرنا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحب خانہ کو جنہوں نے لوگوں کے تان و تشی کو برداشت کیا. اس پر انشاءاللہ ان کو جہاد کا ثواب ملے گا. کسی کی پرواہ مت کرو, اللہ و رسول خوش ہوں گے نا تو انشاءاللہ زندگی اور آخرت کامیاب ہوگی. حضرت حنظلہ کی لاشیں کو سرکار نے دیکھا اور کہا جاؤ میرے صحابہ دیکھو. صحابہ کہتے ہم نے دیکھا حنظلہ کے بدن سے کوثر کا پانی ٹپک رہا تھا اور ان کا لاشا غسل شدہ زمین پر آ چکا تھا. نماز سرکار نے جنازہ ادا کی. آقا مدینہ تشریف لے گئے. کہا حنظلہ کی ایک رات کی دلہن کو بلاؤ. باوجود علم کے نبی رحمت نے ارشاد فرمایا بیٹی بتا جب حنظلہ تیرے یہاں سے گئے تھے تو کس حال میں گئے تھے؟ عرض کی میرے مصطفیٰ میرے شوہر پر غسل واجب ہو چکا تھا, میرا حق ادا کر چکے تھے, غسل کرنا چاہتے تھے مگر چونکہ آیت کا مفہوم یہ ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, جب تمہیں اللہ و رسول بلائیں تو بالکل تاخیر مت کرو. میرے شوہر نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غسل کرنے میں لگا رہوں اور اللہ اس کے رسول کی پکار پہ حاضر ہونے میں دیر ہو جائے. وہ یہ سوچ کر کے بغیر غسل کیے چلے گئے. اسی حال میں جا کر کے شہید ہو گئے. مصطفیٰ نے دستر احمد سر پہ رکھ کے کہا اے بیٹی مبارک ہو, اللہ نے تیرے شوہر کو غسیل الملائکہ بنا دیا. اس پروردگار کی رحمت ستاری و غفاری کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے اس بندے کو کوئی دنیا کا انسان غسل دے. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے آسمان پہ اٹھایا. حضرات ذرا ان پر جوانی نہیں تھی, حضرت عبداللہ تو غلام تھے. حضرت عبداللہ کی زندگی غلامی میں گزری تھی. اصحاب صفہ کے صحابہ میں شمار ہوتا تھا. نبی رحمت کی بارگاہ میں ایک دن بیٹھے تھے. آقا نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ آقا ساری سنتوں پر عمل ہو گیا, شادی نہیں ہو پائی. سرکار نکاح بھی ہو جاتا بڑی اچھی بات تھی. آقا فرماتے نہ گھر ہے نہ در ہے, لو یہ چند سکے ہیں لے جاؤ, درہم دینار جو بھی چلتے تھے اس زمانے میں جاؤ لے جاؤ اور جا کر کے تم شادی کا انتظام کرو. آقا شادی کرنے کے لیے عورت کی ضرورت ہے, ایک لڑکی کی ضرورت ہے. آخری جملے ہیں میری گفتگو سنیے گا. سرکار نے فرمایا فلاں خاندان میں چلے جاؤ, فلاں گھر میں جاؤ, جا کر کے دستک دینا, ان سے کہنا کہ مجھے محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے, اللہ کے محبوب نے بھیجا ہے, آپ کی بہن کے ساتھ اپنے رشتے کا پیغام لے کے آیا ہوں. گئے دروازے پر دستک دی, ہمت اور جرأت دیکھیے گا باپ. دستک دی, اندر سے بھائی نے پوچھا کون؟ کہا میں عبداللہ. کہا آنے کی وجہ؟ کہا آپ کی بہن کے ساتھ اپنے رشتے کا پیغام. لگے قریش پھڑک اٹھی. کہا ہوش میں ہو یا نہیں ہو؟ تم غلام ہم قریش. کہا مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے. رگے قریش پھڑک اٹھی. بھائی کو غصہ آیا, ہمارا آپ کا کوئی میل ہی نہیں, کوئی کمپیریزن ہی نہیں, ہم آپ سے رشتہ کیسے؟ مگر یہ جملہ اس عورت نے, اس لڑکی نے, اس بیٹی نے سن لیا جو ان کی بہن تھی, اندر کمرے میں موجود تھی. سنے نوجوانوں, جب اس بیٹی نے سنا تو اندر سے بولی بھائی خاموش رہو, مجھے رشتہ منظور ہے, مجھے رشتہ منظور. بھائی نے کہا بہن کیسی بات کرتی ہو, یہ آنے والا کون ہے ذرا یہ تو دیکھو. جواب سنو. بہن نے کہا بھائی تم آنے والے کو دیکھ رہے ہو, میں بھیجنے والے کو دیکھ رہی ہوں. بے شک آنے والا نادار ہے, بھیجنے والا محبوب پروردگار ہے. بے شک آنے والا غریب ہے مگر بھیجنے والا خدا کا حبیب ہے. تم آنے والے کو مت دیکھو میرے بھائی, بھیجنے والے کو دیکھو. مجھے تو رشتہ منظور ہے. بس گئے فوراً خوشی خوشی پہنچے دکان پر. آؤ نکاح کا جوڑا دے دو. نکاح کا جوڑا خرید لیا, کپڑے خرید لیے, سامان خرید لیے, چھوارے خرید لیے. چلے نکاح ہونے والا ہے. ابھی سامان خریدا ہی تھا, کسی نے آواز دی اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے چلو, میدان جہاد میں چلو, میدان کارزار میں چلو. شادی کا پروگرام کینسل کر دیا. جو سامان خریدا تھا واپس دے دیا. اس سے اب تلوار خرید لی, جنگ کا سامان خرید لیا اور اب بجائے نکاح کرنے کے میدان جہاد میں پہنچ گئے. جا کر کے اسی حال میں شہید ہو گئے. اور جب شہید ہو گئے نا تو ان کے لاشیں کو لے کر جب قبرستان کی طرف, قبر کی طرف چلے تو روایت میں آتا کہ حضور پنجوں کے بل چل رہے تھے. پوچھا یا رسول اللہ یہ عجیب حالت تھی آج چلنے کی؟ ارشاد فرمایا اس میرے عاشق کے جنازے میں اتنے آسمان سے فرشتے آئے کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. کیا یہ جوان نہیں تھے؟ بولو.
حنظلہ جوان نہیں تھے، عبداللہ جوان نہیں تھے، وہاب بن عبداللہ کلبی جوان نہیں تھے. آج شادی ہوتی تو ہماری ماں اور بہنیں رسم و رواج کے نام پر اصل میں جہالت سے لبرے زندگی جی رہی ہیں کہ بس یہ رسم ضروری ہے. سنیں، ان بڑی معذرت کے ساتھ برا مت ماننا میری بات کا، گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں نا ان کی شریعت الگ ہوتی ہے، استغفر اللہ العظیم، ان کا قانون الگ، ان کا سویدھان ٹوٹ جائے تو گھر کی خیریت نہیں. مگر سنیں، اللہ نے باغ ڈور مرد کے ہاتھ میں دی ہے، وہ آپ کے انڈر میں دی گئی تھی، آپ ان کے انڈر میں کیسے پہنچ گئے؟ ارے آپ کو حاکم بنا کے بھیجا ہے، وہ آپ کے انڈر میں ہیں، آپ ان کے انڈر میں نہیں جائیں گے. ان ماں بہنوں کو بٹھاؤ، سمجھاؤ، موت ہو تب ان کا گھٹیا قانون چلتا ہے، شادی ہو تب ان کی گھٹیا رسمیں چلتی ہیں. بتائیے، مہندی لگانے کی جو رسم ہے، مہندی عورت لگا سکتی ہے، مرد کو مہندی لگانے کا بولو ہاتھ پیروں پہ حکم؟ تو اللہ نے اچھا خاصا مرد بنایا تو ان عورتوں سے پوچھو اسے عورت بنانے میں کیوں تلی ہیں؟ اس مرد کو عورت بنانے کے چکر میں کیوں ہو؟ بھائی یہ بتاؤ مجھے، آپ ہیں مہندی لگانی، اس بیٹی کو لگاؤ، بہن کو لگاؤ، عورتوں کو لگاؤ. سنیں، مرد کو مہندی بولو، ہاتھ پیروں پر مہندی مرد کو ہاں سر پہ لگا سکتا اگر اس کے بال چینج ہو گئے تو. مگر سنیے، شادی ہو یا جنازہ ہو، موت ہو یا خوشی ہو، غم ہو یا خوشی ہو، یاد رکھو پہلے یہ دیکھو کہ اللہ اس کا رسول کا حکم کیا ہے. بہت ساری رسمیں ہمارے یہاں ایسی ہیں، سمجھے، بعض مرتبہ تو اتنی گھٹیا رسموں میں ہم لوگ ملوث ہو جاتے ہیں کہ اصل میں ایمان بچانا مشکل پڑ جاتا ہے. یاد رکھیے گا. تو شادی کے موقع پر ان غلط رسموں سے بچیے گا، اس لیے کہ شادی اصل میں اس طریقے سے کرو خدا و رسول کے فرمان کے مطابق کہ زندگی کی ایک نئی اننگ شروع ہونے والی ہے. اللہ اس زندگی میں برکتیں عطا فرما دے. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ. حضرت آدم علیہ السلام جناب حضرت حوا کا نکاح ہو گیا جنت کے اندر. آواز آئی تم اور تمہاری بیوی یہاں رہو. پتہ چلا ہر رشتہ سب سے بعد میں وجود میں آیا ہے. سب سے پہلے دنیا میں کوئی رشتہ انسان کا انسان سے بنا ہے تو وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، جو زمین پر نہیں بلکہ جنت میں بنا تھا. اب یہ رشتہ پامال نہ ہونے پائے. اس رشتے کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کی ازدواجی زندگی کو دیکھ لیجئے گا، میرے سرکار کی گھریلو لائف کو دیکھ لیجئے گا. آج جن بیویوں کو آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے لاتے ہیں، کل وہی مقدمہ ٹھوک کر کے کورٹ میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. اسی بنیاد پر تو پھر ٹرپل طلاق جیسے قانون بنتے ہیں، اسی بنیاد پر تو 498 جیسی دفعیں سخت ہندوستان کے اندر لاگو کی جاتی ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ سنیں، زندگی دیکھنی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی دیکھو. ہماری ماں اور بہنوں سے کہو، اگر تمہیں زندگی دیکھنی اور پڑھنی ہے اور زندگی جینے کا شعور پیدا کرنا ہے تو 10 بیویوں کی کہانی پڑھنا چھوڑو. یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر کہانی پڑھنی ہے تو 10 بیویوں کو چھوڑو، حضرت سیدہ عائشہ کی کہانی پڑھو، خدیجہ الکبریٰ کی کہانی پڑھو. اگر تم کو پڑھنا ہے تو حیدرآباد کی ثانیہ کو نہیں، بصرہ کی رابعہ کو پڑھو، کربلا کی زینب کو پڑھو، مدینے کی فاطمہ کو پڑھو، مکے کی خدیجہ الکبریٰ کو پڑھو. کسی نے کہا تھا مرد اسلام کے اندر اسلام کی آغوش میں پلا، ہر مرد عورت اسلام کے اندر اسلام کی آغوش میں پلے ہیں، مگر میری خدیجہ وہ ہے. سرکار فرماتے کہ اسلام میری خدیجہ کی آغوش میں پلا، اسلام خدیجہ کی آغوش میں پلا ہے. سرکار فرماتے مکے کی گلیوں سے تھکا ہارا شام کو گھر آتا، خدیجہ کی مسکراہٹ مجھے تسلی دیا کرتی تھی. آج وہ وی وی آئی پی زندگی جینے والے ویری ویری امپورٹنٹ پرسن جو بہت زیادہ وی آئی پی بنتے، شریعت کی دجیاں اڑا کر کھانا دیکھو شادیوں میں کھڑے ہو کر، کھانا دیکھو ناشتہ دیکھو کھڑے ہو کر. ارے حیرت ہوتی یہ کون سا وی آئی پی ہے بھائی، یہ کیسا اسٹیٹس ہے بھائی، یہ کون سا معیار ہے آپ کا، یہ کیسا اسٹینڈرڈ ہے کہ ہاتھ میں پلیٹ رکھ کے بھکاریوں کی طرح گھوم رہے. اسٹال لگا دی گئے، کبھی اس دکان پر، کبھی اس دکان پر، کبھی اس دکان پر. مجھے بتاؤ، آئے تھے مہمان بن کے، سنت مصطفیٰ کو چھوڑا تو ایک لمحے میں بھکاری بن گئے. بنے کہ نہیں بنے بتائیے؟ ہاتھ میں پلیٹ رکھ کے حضرت گھومتا رہتا، یہاں سے روٹی مل جائے، یہاں سے بریانی مل جائے. ابے تو آیا تھا مہمان بن کے، تجھ سے بڑا بھکاری کون ہے کہ کھانا تجھے نہیں مل رہا؟ یاد رکھو کھانا تو بڑی چیز ہے. جو پانی کھڑے ہو کے پی لو جان بوجھ کر کے، یاد آ جائے تو پھر الٹی کر کے باہر نکالو، اس کا ری ایکشن ہوتا ہے پیٹ میں جانے کے بعد. سنت مصطفیٰ پر عمل کرو. وی آئی پی وہ ہوتا ہے جو حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہے. بڑا اسٹینڈرڈ وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کی سنتوں کا عامل ہوتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ شادیوں میں کھانا بھی بٹھا کر کھلاؤ. سمجھیے شادی کے رسم و رواج جو ہیں وہ سارے کے سارے شریعت کے دائرے میں کرو، انشاءاللہ
پھر گھر جنت نشان بن جائے گا. ورنہ کتنی بڑی شادی کر لو, کچھ دنوں کے بعد بیوی ایسی دھجیاں اڑاتی ہے نا شوہر کی, ذرا پوچھو اس سے تمہارا شوہر کیسا, اتنی لمبی لسٹ ہوگی آپ کے خلاف بڑی معذرت کے ساتھ. اور میرے مصطفیٰ کی بیوی ہے سیدتنا عائشہ صدیقہ جو ہم سب کی ماں ہے, ان سے کسی نے پوچھا حضور کی وصال کی بات, ذرا بتاؤ نا میرے مصطفیٰ کیسے تھے. عائشہ صدیقہ بتاؤ نا میری ماں, بتاؤ نا کہ حضور کیسے تھے. کہتی ہے اچھا مجھ سے پوچھتے ہو مصطفیٰ کیسے تھے, کانا خلقہ القرآن, یہ تو قرآن سے پوچھو مصطفیٰ کیسے تھے. حضور کا کردار پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھو. کہا میری ماں ذرا بتاؤ, ہر بیوی کو شوہر سے شکایت ہوتی ہے, ذرا تم بھی بتاؤ تمہارے شوہر کیسے تھے. کہتی ہے عائشہ صدیقہ اے لوگوں سنو, میرے شوہر کی پاک دامنی کا عالم یہ تھا, میرے مصطفیٰ جب مکے کی گلیوں میں چلتے تھے ان کا خدا کہتا تھا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, اور رات کو چادر اوڑھ کے سوتے تھے, ان کا رب کہتا تھا یا ایھا المدثر. ان کی شان یہ تھی, ان کے چہرے کی بات آتی تو ان کا اللہ فرماتا والضحیٰ, زلفوں کا تذکرہ کرتا تو فرماتا واللیل, زبان مبارک سے الفاظ نکلتے تو رب کہتا وما ینطق عن الہویٰ, ہاتھ حرکت میں آتا رب کہتا ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے سینہ مبارک کی بات آتی ان کا خدا کہتا الم نشرح لک صدرک, ان کے ذکر کی بات آتی تو رب کہتا ورفعنا لک ذکرک, ان کا سفر آسمانوں پہ ہوتا ان کا خدا کہتا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. لوگوں مجھ سے نہ پوچھو مصطفیٰ کیسے تھے, ان کا اخلاق قرآن سے پوچھو, قرآن بتائے گا مصطفیٰ کیسے. یہ ہے بیوی کا اسٹیٹمنٹ. اور آج کی بیوی کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجیے آپ, پول کھول کے رکھ دے گی 2 منٹ میں مولانا کی ہو کہ غیر مولانا کی ہو. بڑی آخری جملہ سنو, کیوں وجہ یہ اس بیوی کو پتہ ہی نہیں میں آئی کیوں ہوں نکاح کر کے, اس کو خبر نہیں کہ میں آئی کیوں ہوں دلہن بنا کے. سنیں مرد نے پہلا جملہ کیا بولا, عورت نے پہلا جملہ کیا بولا. مرد آدم علیہ السلام, عورت حضرت حوا, وہ باپ ہیں وہ ماں ہیں. مرد کس لیے آئے, اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا, پتلا بنا کے لٹکا دیا, برسوں تک فرشتے دیکھتے رہے, حیرت زدہ تھے. روح ڈالی گئی, ناک کے نتنوں میں جب روح آئی اور چھینک آئی تو زبان سے کیا نکلا سب جانتے ہیں, الحمدللہ. کیا نکلا, الحمدللہ. یہ پہلا سینٹنس, پہلا جملہ, پہلا کلمہ تھا جو مرد کی زبان سے نکلا, جس نے دنیا کو بتا دیا کہ انسان دنیا میں اللہ کی ثنا کرنے آیا, اللہ کی تعریف کرنے آیا. اب سنیں عورت نے سب سے پہلا جملہ کیا بولا, پہلا لفظ کیا بولا. حضرت حوا کی طرح جب ہاتھ بڑھائے نا, تفسیر کے الفاظ نہیں ہے کہ کوئی حکایت نہیں, یہ تفسیر قرآن کی شدھ تفسیر بیان کر رہا ہوں. ہاتھ بڑھائے اس سے پہلے جناب آدم نے دیکھا بڑی خوبصورت عورت ہے میرے سامنے. پوچھا بی بی تم کون ہو اور کس لیے آئی, جا کے بتاؤ اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو ہماری, بتاؤ انہیں کہ سنیں تمہاری زبان کھلی تھی سب سے پہلے تو تم نے کیا بولا تھا, تمہاری ذمہ داری کیا تھی, تمہاری رسپانسبلٹیز کیا تھی. سنیں حضرت حوا سے پوچھا تم کون, کس لیے آئی. تفسیر کے الفاظ حضرت آپ نے عرض کی اللہ نے مجھے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے پیدا فرمایا, اللہ نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا کیا. اب حضرت اگر عورت کے آنے سے سکون ہے تب تو عورت ذمہ داری نبھا رہی ہے, اور آنے سے سکون جو تھا وہ بھی اڑ گیا تو پھر عورت اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی. اس سے کہو تو شوہر کے سکون کا ذریعہ ہے, مرد کی تسکین کا ذریعہ ہے. نبی فرماتے اگر سجدے کا حکم ہوتا تو کہہ دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کرو, بدن میں پیپ پڑ جائے تو چاٹ لے پورے بدن کی پیپ, بیوی تب بھی تو شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے, سمجھے. اور شوہر کی ذمہ داری یہ ہے اگر تمہیں حاکم بنا دیا تو مس یوز نہیں کرنا کہ جب دیکھو طلاق کا ریموٹ کنٹرول لے کر کے کھڑے ہو جائیں. اگر بیوی بد زبان بھی مل جائے تو بس زبانی پر صبر کر لو, میرا اللہ قیامت میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے گا. اور شوہر سخت ہو تو میری ماں اور بہنوں تم صبر کر لو, اللہ تمہیں قیامت میں حضرت آسیہ کے ساتھ اٹھائے گا. اللہ پاک میں نے جو باتیں بڑی تیزی سے بیان اس لیے کری کہ میرا تھوڑا سا مون اس پر آف ہوا اور مجھے ایسا لگا کہ یار مجمع بڑا ہونا چاہیے تھا, مگر ماشاءاللہ آپ تشریف لے آئے اور میرے علماء نے اتنی رات تک مجھے سپورٹ کیا. اللہ ان حضرات کی عمروں کو برکتوں سے معمور فرمائے. قاضی صاحب قبلہ بڑی مشہور شخصیت ہے, پھر بھی تشریف فرمائیں. ہمارے علماء نقیب جلسہ بڑی خوبصورت نقابت ماشاءاللہ فرما رہے تھے, بڑا اچھا صحرا پڑا, بڑی اچھی نعتیں ہوئی, بہت خوبصورت انتظام. اللہ پاک ہمارے عالی جناب جمیل اتاری صاحب کی ان بہنوں کے رشتے میں برکت عطا فرمائے, ان کے مستقبل کو روشن و منور فرمائے. اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.